فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. پھر آگے جواب آیا ہادہ سریری وہادہ کرسی وہادہ مکتبی. صحیح سب کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا خواتین میں ہی مائک ذرا لے لیں اور کوئی ذرا آگے پڑھے اگلی لائن. ساعتی و قلمی و کتابی حر المکتب. اچھا مجھے اگر صرف میں جملہ دیکھوں آخری کا وہ کتابی حر المکتب کتابی حر المکتب تو اس میں کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس. یہ میرے پاس ہو گیا مبتدا اور یہ ہو گیا اس کی خبر میرے پاس. اچھا اب بات یہ ہے کہ جملہ اگر آپ دیکھیں نا ساعتی و قلمی و کتابی حر المکتب یہ دراصل تین جملے تھے الگ الگ. ساعتی حر المکتب کتابی حر المکتب اور قلمی حر المکتب یہ تین الگ جملے تھے میرے پاس. ساعتی حر المکتب قلمی حر المکتب کتابی حر المکتب. ہم نے جب حر المکتب بار بار آ تھی اور بدل گیا تھا ساعتی قلمی کتابی تو ہم نے کیا کیا اس کو ایک ساتھ کیا اور آگے باؤ بنا دیا. تو کتابی حر المکتب قلمی حر المکتب ساعتی حر المکتب تو ہم نے سب سے آگے کیا کیا کتابی قلمی وساعتی وساعتی حر المکتب. تو یہ تین الگ ہوتے ہیں کیونکہ تینوں کی الگ الگ خبریں ہیں اور ہم نے جو باؤ لگایا وہ بدلائی کے اور مطلب کتابی حر المکتب قلمی حر المکتب ساعتی حر المکتب. تو تین مطلب ہے تینوں کی الگ الگ خبریں مطلب جملے باؤ کو ہم نے حاصل کرتے جا رہے ہیں. یہ سب سامنے کو سمجھ آئے گا آپ کیا ہے یہ حاصل کہتے ہیں جوڑنا. تو ہم ہر مقصد کو باؤ کے ذریعے جوڑنے کا باؤ ہے یہ بتا رہے کتابی حر المکتب اور قلمی کے آگے بولی قلم حر المکتب یہ بتا رہے باؤ کے ساتھ حر المکتب. کوئی پیچھے جملہ دیکھیں فیہا نافذۃ کبیرہ. نافذۃ کبیرہ کیا ہے یہاں پہ فیہا نافذۃ کبیرہ میں مبتدا خبر کیا ہے ہمارے پاس. نافذۃ کبیرہ موصول سے بن کے مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے فیہا. یہ تو ہم نے دیکھا تھا نا اس کو فیہا مرکب جاری ہے فی اور آگے ضمیر لگائیے فیہا مؤنث کی ضمیر ہے فیہا اور نافذۃ کبیرہ تو مبتدا تھا موصول سے بن کے مبتدا ہے. آگے دیکھیں فیہا نافذۃ کبیرہ ومروحۃ جمیلہ. دوبارہ سے مروحۃ جمیلہ باؤ لگا دیا اور یہ نہیں بتایا کہ اس میں معنی کیا ہوا فیہا نافذۃ کبیرہ وفیہا مروحۃ جمیلہ. یہ جو فیہا تھا نا یہ فیہا کو ہٹا دیا ہم نے پیچھے سے عادت ہو گیا اس پر. ٹھیک ہے واضح سب کو اس میں کیا ہمارے پاس ترکیب ہو گئی ہے جملے کی. آن لائن چیز کا کچھ مجھے ایک منٹ دیجیے میں بتاتا ہوں ان کو یہی ہوتے ہیں نا دیکھنا آپ. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جی جو بہن پڑھ رہی تھی ساتھ ہی وہ کرمی اور کتابی اگر مطلب ذرا آگے اگلا جملہ پڑھیے وحبیبتی تحت المکتب. اب ذرا یہاں سے نا اس کو بھی دیکھیں گے اور پچھلا کچھ ہم نے جو تھوڑا سا صحیح سے نہیں دیکھ پائے تھے وہاں اور یہ چیزیں اس کو بھی ذرا سے ریوائز کر لیتے ہیں. جی آواز جو ہے وہ پیچھے اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوگا تو وہ بتا دیں گے. جی خضرا لطیف ہے ان کا ہینڈ جیسے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی آواز کا وہ دیکھ رہے ہیں تو ہوپلی آ جائے گی آپ کو. اچھا اب ہے حقیقتی تحت المکتب. پہلے اس میں بتائیں مبتدا کیا ہوگا خبر کیا ہوگی. اسم گھر پہ اسم گھر پہ تحت کا معنی ہوگا نیچے اسم گھر پہ تحت. ٹھیک ہے میں بولنا چاہوں کہ آپ کے نیچے ٹھیک ہے ٹیبل کے نیچے میں وہ چھوڑ دینا اس پہ اگر میں کہتا ہوں ٹیبل کے نیچے تو ہم کیا بولیں گے تحت المکتب. میں بولتا ہوں گھر کے نیچے تحت البیت. ٹھیک ہے تحت کے اوپر زبر رہے گا آگے والا جملہ مضاف الیہ بنے گا اس کا. یہ ہمارے پاس مرکب کون سا کہلاتا ہے مرکب ظرفی. اس کا معنی اگر سے مضاف مضاف الیہ والی ترکیب لگ رہی ہے لیکن یہ مرکب ظرفی ہے. کیوں کیونکہ یہ ایسی ترکیب ہوئی ہے جو ہمیں کسی چیز کا مکان یا وقت بتا رہی ہے. اور تحت کون سا اسم ہے اسم ظرف تو ہے لیکن اسم ظرف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وقت بتاتے ہیں ایک مکان بتاتے ہیں. تحت کیا بتا رہے ہیں ہمیں تحت مکان بتا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ حقیبتی حقیبتی تحت حقیبہ کسے کہتے ہیں بیگ کو. اور حقیبتی یہ جو لگا ہے میرا بیگ یہ ہم نے پڑھا تھا پتہ نہیں ریکارڈنگ لیا آپ یعنی جی بہو کا سری کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے حقیبتی یہ اگر ہم اضافہ کرتے ہیں جو کی طرف میرا بیٹ تو ہوتا ہے لگا دیتے ہیں حقیبتی
تحت المکتب، تحت پہ زبر آ گیا. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ جو ہم نے بات کرنی تھی کہ اگر یہ تو زمین ہم نے یا کی یہاں لگائی ہوئی ہے نا ہمارے پاس، اگر میں کہتا اس کا بیگ مکتب کے نیچے، اس ایک لڑکے کا بیگ ٹیبل کے نیچے، تو کیا بولتا میں؟ حقیبتہ، بتو تا پہ پیش آئے گا کیونکہ اس کا پیش اس کی وجہ سے. حقیبتہ، اس ایک عورت کا بیگ ٹیبل کے نیچے. حقیبتہا، ان دو لڑکوں کا بیگ. حقیبتہما تحت المکتب، اور ان سارے لڑکوں کا بیگ. حقیبتہم، بیگ بیگ. حقیبتہم تحت المکتب، ٹھیک ہے، ان دو عورتوں کا بیگ. حقیبتہما، ان ساری عورتوں کا. حقیبتہن تحت المکتب. اگر سمجھو تمہارا بیگ ہو ٹیبل کے نیچے تو کیا بولا؟ حقیبتو کا تحت المکتب. اگر آپ دونوں کا حقیبتکما تحت المکتب، اور اگر آپ تینوں کا یا آپ ساروں کا تو حقیبتکم تحت المکتب. ٹھیک ہے، اور اس طرح خواتین کی طرف بات کریں تو ایک سے تو حقیبتو کی تحت المکتب، حقیبتکما تحت المکتب، حقیبتکن تحت المکتب، حقیبتی تحت المکتب، حقیبتنا تحت المکتب کے بیگ کے نیچے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی ضمیر ہو رہی تھی. اب تحت کے آگے بھی ضمیر لگ سکتی ہے یہی والی. ٹھیک ہے، تحت مکتب. اگر ہم کسی انسان کی بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اس کے نیچے ہے، زمین ہمارے نیچے ہوتی ہے نا، الارض تحت ہمارے نیچے ہے نا، تو اب کیسے بولیں؟ اب یہ ایگزامپل تو ختم ہو گیا، لیکن ہم مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں. اسم ظرف بھی ہے نا، تو ہم اسم ظرف میں ہمارے پاس وہاں بھی اسم ظرف تھا، آئندہ بھی اسم ظرف تھا، اور تحت بھی، امامہ، فوقا، تحت، امامہ، فوقا. اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو مجھ سے پہلے نہ پڑھی ہو، پچھلے شیپ کے ساتھ نہ پڑھی ہو؟ جی کون سا نہیں پڑھا؟ فوقا، فوقا کہتے ہیں اوپر کو. ٹھیک ہے، امامہ کہتے ہیں سامنے، تحت کہتے ہیں نیچے، آئندہ کہتے ہیں پاس، وہاں کہتے ہیں ساتھ. جی کیا چیز؟ خلف، امامہ خلفہ، امام خلف، خلف کہتے ہیں پیچھے. دعا دی نا اللہم انی اعوذ ان اغتال من تحتی ومن فوق، اس طرح زبان پہ نہیں چڑھی. اعوذ بک اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس طرح ہمارے دعا میں سارے لفظ آتے ہیں، اگر ذہن میں زبان پہ ہے اگر بتاتا ہوں بھی آپ لوگوں کو. اس میں بھی آتے ہیں، اور ایک جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. سب ہم نے اوپر نیچے سیدھے پیچھے آگے پیچھے ہر طرف سے بنا مانگتے. تو بہرحال یہ چار ہمارے پاس ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال فی الحال یہ 6 ہیں. اب سب کا ایک ہی قاعدہ ہے، اگر ہم کسی انسان کے ساتھ لگانا چاہیں کہ میں، یہ حماد بھائی کی بات ہو گئی ہمارے ساتھ، میں اور حذیفہ بات کر رہے ہیں اور ہم حماد بھائی کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم کسی پاسٹ کے ایونٹ کی ماضی کی بات کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ حذیفہ بولتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، یہ مجھے بتاتا ہے، میں اس کو کال کر کے پوچھتا ہوں حذیفہ کہاں ہوں، تو حذیفہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. تو کیا بولے گا؟ انا معہو، معہو، انا معہو، میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا مع جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ظرفی ہے، کیونکہ اسم ظرف آیا ہے. اسم ظرف سے بنا ہے نا، اسم ظرف سے بننے والے مرکب مرکب ظرفی ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ خبر ہوں گے. تو انا معہو یہ خبر اور یہ مبتدا ہو گیا. اچھا اب اگر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، تو بولے گا انا معہما، معہما. پھر اگر سب کا بتانا چاہے تو انا معہم. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اگر یہ کہنا چاہے انا معاکا، میں تمہارے ساتھ ہوں. انا معاکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اننی معاکما اسمع و ارى، فرعون سے، تو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. جب فرعون کو اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف، تو ان سے بولا تھا اننی معاکما اسمع و ارى. اس طرح تو اگر آپ بولنا چاہو کہ انا معکم، میں آپ سب کے ساتھ ہوں، وهو معکم اینما کنتم، اس طرح معیہ میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اس طرح بولو معنا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس پوری ترکیب مع کی بنی. اس طرح عندہ کا بھی یہ ہے، عندہ کا، عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہن، عندک، عندکما، عندکم، عندکی، عندکم، عندکی، عندکما، عندکن، عندی، عندنا. اور اسی طرح ان سب کا بنتا ہے. تو تحت کے ساتھ بھی وہی بنتا ہے. امید ہے یہ اس دفعہ واضح ہو رہا ہوگا. کسی کو کوئی سوال ہے اس بارے میں، کچھ وضاحت دوبارہ چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیجیے، کوئی ایسے اس کی بات نہیں ہے. واضح ہے سب کو؟ آپ کو تو آپ آئے تو نہیں، اس کو مرکب ظرفی ہی بولیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سے دکھنے میں یہ مرکب اضافی لگتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن اس کو اضافی مرکب نہیں بولیں، اس کو ظرفی بولیں. دکھنے میں کچھ اور لگ رہے ہیں کچھ اور. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ہمارا ایک تفصیل ہے کہ وہ اضافت جو ہے وہ ظرف کی ہو رہی ہے، تو ہم مرکب ظرفی کہیں گے اسے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو ایک بہن پڑھ رہی تھی غالباً، حقیبتی تحت المکتب. ٹھیک ہے، اگلا جملہ کوئی پڑھے، اب آگے آگے دیتی رہے. ایک جملہ پڑھ. جی جی سوال کریے. اس کو بھی مضاف مضاف نہیں بولنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے. دراصل یہ جو ہے نا
مرکب ظرفی, مرکب جاری, مرکب اضافی, یہ اتنا اس کو جب آپ آگے نحو پڑھیں گے تو اتنا اس پہ اس طرح سے فوکس نہیں ہوتا. مرکب جاری کو جار مجرور کہتے ہیں, اس طرح سے الگ طرح سے اس کو ہم بات کرتے ہیں. حقیقتی مبتدا ہوگا, جی بالکل حقیقتی مبتدا ہوگا, اس لیے اس کو بلیک سے لکھا تھا کیونکہ بلیک میں مبتدا لکھ رہا ہوں. ایک صاحب پلیز شیئر اسکرین شیئر کر دیں, تو اسکرین شیئر کر دیں تو آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا نا پیچھے. تو نہیں اب یہ میں اتنے وہ نہیں کر رہا, ابھی اب آپ خود کریں. اب آپ جو سیکنڈ سیمسٹر میں آ گئے ہیں, آپ کے پاس ایل ایم ایس سے بھی کتاب ہے, وہاں سے بھی ڈالیں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے, تو ہی سمجھ آئے گا. ابھی اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں, یہ ہو جائیں گے اگر کچھ لکھنے کے لیے اپنے پاس نہیں ہوا. پھر ضرب کے ساتھ جب ضمیر لگ جائے تو وہ مرکب ضرفی کہلاتا ہے. ضرب کے ساتھ کچھ بھی لگ جائے, تحت البیت, تحت المکتب, کچھ بھی لگ جائے مرکب ضرفی ہوگا, چاہے ضمیر لگے یا چاہے اسم لگے. ان سب کو کیا کہیں گے, ان سب کو کیا کہیں گے ذرا مجھے بتائیے دوبارہ فیضان بھائی. صرف ضرب بتا دیں ایک بار. تو ہمارے پاس کچھ نام ہے اسم ہے جو ہمیں جگہ بتاتے ہیں کسی چیز کی, ٹھیک ہے, جگہ یا وقت بتاتے ہیں. ابھی تک ہم نے صرف جگہ والے پڑھے ہیں. امامہ بتاتے ہیں کسی کے سامنے, خلفہ بتاتا ہے پیچھے, تحتہ بتاتا ہے اوپر, فوقہ بتاتا ہے اوپر, تحتہ بتاتا ہے نیچے, اور وہاں بتاتا ہے ساتھ, آئندہ بتاتا ہے اس کے پاس. وقت کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو اسماء ہے نا ابھی تک جو پڑھے ہیں وہ جگہ والے ہیں. الیوم مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یا غدن, غد جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے مرکب ظرفی. سنا ہوتا ہے نا جی, ظرف مکان بھی تو ظرف زمان والا نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ ساعتی و قلمی و کتابی دوبارہ سمجھا دیں. میں کہہ رہا تھا کہ ساعتی و قلمی و کتابی کے بعد آیا علی المکتب, اور کیونکہ تینوں کے ساتھ واو آ رہا تھا نا تو آخری چیز میں بھی واو آ گئی. آخری چیز کا سب کے ساتھ بنا ایک جملہ بنا, ساعتی علی المکتب, قلمی علی المکتب, کتابی علی المکتب. یہ تین جملے بنے میرے پاس. واو کی وجہ سے ہم پیچھے سے ملا دیتے ہیں. مثال کے طور میں بولتا حذیفہ گیا تھا, حماد بھائی گئے تھے, حبیب گیا تھا, حمزہ گیا تھا. اب حمزہ گیا تھا اور حبیب گئے تھے, تو اس پہ تو میں نے نہیں بتایا کہ کہاں گئے کیا گیا. میں تو حذیفہ بروج آیا تھا, حماد بھائی آئے تھے بروج, حبیب اور حمزہ آئے تھے. میں نے ان کا کہیں جگہ نہیں ہے کہ یہ بروج آئے تھے, لیکن آپ کو سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہ بروج آئے تھے. تو کلام میں نے کچھ چیزوں کو حذف کیا ہے, یعنی چھپا لیا ہے, اگرچہ وہ وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ حبیب بھی بروج آئے تھے, حمزہ بھی بروج آئے تھے. تو یہ کلام میں ہم بعض دفعہ حذف کرتے ہیں چیزوں کو. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے, آپ بولتے ہو ٹھیک. ٹھیک اگر صرف ایک جملہ میں یہ لفظ نکال لوں الگ سے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا سیاق بتائے گا. آپ کے کہنے کا مطلب تھا جی الحمدللہ میں میرے حال بالکل ٹھیک ہے, اس کا آپ نے سب چھوڑ کے ٹھیک کہہ دیا اور میں سمجھ گیا. اس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں, عربی میں بھی ہوتا ہے حذف, چیزیں حذف ہو جاتی ہیں, صرف ایک جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, واضح سب کو. محذوف, محذوف کی اسپیلنگ, محذوف کہتے ہیں میم, ہا, دال, واو اور فا. محذوف, حذف, چھپا لیا. کلام میں ہم چیزوں کو حذف کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے واضح ہوگا. کسی کوئی سوال ہے تو جی پوچھ لیتے ہیں, پوچھ لیجیے. اچھا تو ذرا آگے پڑھیے اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. جی دوبارہ زور سے پڑھیے مائک پہ, اور ذرا دھیان سے پڑھیے, آپ غالباً ایک غلطی کر رہی ہیں. جی نافذۃ غرفتی مفتوحۃ, یہاں ایک اور چیز آ گئی ہمارے پاس. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ, یہاں مبتدا خبر کیا ہوگا کس کو کوئی. اچھا میں یہ بتا رہا ہوں فی الحال, نافذۃ غرفتی مفتوحۃ ٹھیک پڑھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, اب بتائیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے یہاں پہ. ہم؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ دو چیزوں فائدہ دیتی ہیں مبتدا خبر کو پہچاننے کے لیے. ایک آپ کا علم مبتدا کیا ہوتا ہے, خبر کیا ہوتا ہے. مبتدا ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو, خبر جس کے ذریعے بتایا جا رہا ہو مبتدا کے بارے میں. تو جملے اس کا ترجمہ کیا ہے. میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کیا چیز بتائی میں نے بتایا کہ کھلی ہوئی ہے, اور کس چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ کھلی ہوئی ہے, میرے کمرے کی کھڑکی. تو مبتدا کیا ہو گیا خود ہی, میرے کمرے کی کھڑکی. تو بیسکلی ہمارے پاس دو مبتدا مضاف مضاف الیہ آ گئے ہیں جملے کے اندر. تو پہلا تھا غرفتی, غرفہ, اور اس کے آگے میں نے یا لگا دیا تو وہ ہو گیا غرفتی. میں اس کو الگ لکھ رہا ہوں, نظر آ رہا ہے آپ خواتین کو پیچھے, اس کو اوپر لکھ لیتے ہیں. ایک تھا غرفہ, غرفہ, اور آگے اس کے میں نے یا لگایا تو یہ کیا ہو گیا غرفتی. اور یہ کیا ہے مضاف مضاف الیہ ہے, یعنی میں کہہ رہا ہوں میرے کمرہ, میرا کمرہ, ایسے ہی ہے غرفتی. اب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میرا کمرہ ہے اس کی کیا, اس کی میں ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ نافذۃ, نافذۃ, نافذۃ یہ مضاف ہوا. ٹھیک ہے, اس کا مضاف الیہ جو ہے یہ پورا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ ہوا. یہ کیا ہے مرکب اضافی ہے نا, یہ مرکب اضافی پورا اس کا مضاف الیہ. واضح. اور یہ دونوں جو مرکب اضافی جس کے اندر ایک اور مرکب اضافی ہے مل کے جملہ کی خبر ہے, مبتدا ہے. اور اس کی خبر کیا ہے, نافذۃ غرفتی مفتوحۃ.
ठीक है। नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन, ये मुदाफ है, इसका मुदाफ इलैही क्या है, इसका मुदाफ इलैही ये पूरा मुरक्कब इजाफी है। इसमें क्या है मेरे पास, गुरफती, गुरफा और ती, मेरा कमरा, मुदाफ मुदाफ इलैही बन के मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी जो है ये इसका मुदाफ इलैही है, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही बन के क्या है, जुमले की मुब्तदा हो गए। तो मैं बता रहा हूँ मेरे कमरे की खिड़की, खुद देखिए ना, हम मेरे कमरे की खिड़की, हम खुद ही 2 दफा लिखे मेरे कमरा उसकी खिड़की, तो हम खुद ही उर्दू में इजाफत कर रहे हैं। मैं बोलूँ कि हामिद की गाड़ी, तो सैयारा तो हामिद है, लेकिन मैं बोलूँ कि हामिद के अब्बू की गाड़ी, सैयारा तो अभी हामिद है, या अब ये गलत एग्जाम्पल हो गया कि अगर बोलना चाहूँ कि हामिद के दोस्त की गाड़ी, सैयारा तो सदीकी हामिद है, सदीक बोलते हैं दोस्त को ना, जी, फली सैयारा तो फलीली हामिद है, तरह भी कह सकते हैं। फिर हम बोलते हैं ना कि आमू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हमजा को आमू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाचा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के चाचा, तो के का लफ्ज 2 दफा आया, अल्लाह का रसूल उसके चाचा, तो आमू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको भी देख लेते हैं, अगर मैं ये मिसाल दूं तो ये दोनों हमारे लिए हैं, एक आ गया हम, एक आ गया रसूल, और एक आ गया अल्लाह। ठीक है, हम जो है ये मुब्तदा, ये बेसिकली पहला हमारा लफ्ज है, तो इसमें हमारे पास पेश आया हम। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, रसूलुल्लाह, इसका क्या था, मुदाफ मुदाफ इलैही था ना, ये रसूलुल्लाह, लेकिन ये इसका मुदाफ इलैही बनता है, ऐसे ही है, मुदाफ इलैही, ये बात समझ आती है। ये मेरे पास क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैही, और ये मेरे पास क्या है, मुदाफ, मुदाफ और मुदाफ इलैही। अब मुझे बताइए ये बात कि मुदाफ इलैही का एराब क्या होता है, जेर जेर आता है उस पर, तो हम वो जेर कैसे दिखाते हैं, हम वो यहाँ पे जेर लगा देते हैं। ठीक है, हम रसूलिल्लाही, ठीक है, वाज़ेह हो रहा है सबको ये क्या किया हमने, जी हाँ, ये तो बताया था ना, जमीरें जब लगी थी तो वो मुदाफ मुदाफ इलैही बनता है ना। मेरा घर, वो है तो एक लफ्ज जिसके अंदर गुरफा और या अलग 2 चीजें हैं, जी, गुरफा था मेरे पास, गुरफा मुदाफ था, और या मुदाफ इलैही था, गुरफा, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं है, वैसे दमायर मारिफा होते हैं, लेकिन मान लें जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन अगर कहना है कि मुदाफ इलैही तो वो या दमायर मारिफा होते हैं, वाज़ेह। नाफिज़तु पे हम पेश लगा रहे हैं, फिर नाफिज़तु हम इसके लिए लगा रहे हैं कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। मुदाफ है, मुदाफ पे क्या लगता है, तनवीन नहीं आती, अलिफ लाम नहीं आता, और तो मफ़तूहतुन जो है ये मुज़ाफ है, मफ्तूहतुन मुदाफ नहीं, मफ्तूहतुन तो खबर है जुमले की। खबर है। ठीक है, ये अब काफी दफा भी आने लगे, एक नई चीज पढ़ी है, अब ये आगे काफी दफा हमारी रिपीट होगी, जी, पहले पढ़ा है, ये 2 मुदाफ मुदाफ इलैही वाले। ठीक है, कह रहे हैं अगर हम कहना चाहें कि क्लासरूम, क्लासरूम की खिड़की, ठीक है, नाफिज़तुल फस्ल, क्लासरूम उसको बोलते हैं, नाफिज़तु गुरफती बैती हम्माद, हम्माद भाई के घर की कमरे की खिड़की, जी, नाफिज़तु गुरफती बैती हम्माद। अरे खैर छोड़ देना, इसको क्यों जा रहे हैं कि कितने में लगाओ, आप देखें ना, आपने कहा लगाएं और मैंने लगाए, आप परेशान हो गए कि हर इसका माना होता कि हमारे है कि कमरे की खिड़की खुली है। ठीक है, वाज़ेह सबको ये। अच्छा, कुछ ऑनलाइन सवाल है, रसूलुल्लाह कब होगा और रसूलिल्लाह कब होगा, इससे डिफरेंस देखिए। सवाल है कि रसूलुल्लाह और रसूलिल्लाह कब होगा, तो देखिए रसूलुल्लाह क्या था मुरक्कब, रसूलुल्लाह कौन सा मुरक्कब होता है हमारे पास, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी में मुदाफ और मुदाफ इलैही होता है, मुदाफ इलैही तो हमेशा मजरूर होगा ना, उसका हमेशा जेर आएगा, ऐसे ही पढ़ा था, और जो मुदाफ है उस पे क्या होगा, जुमले के हिसाब से होगा। तब रसूलुल्लाह जो है, रसूल मुदाफ है और अल्लाह मुदाफ इलैही है, तो अल्लाह ही तो हमेशा अल्लाह ही होगा, रसूलु रसूला रसूली ये होगा जुमले के हिसाब से। तो अगर आप कह रहे हैं हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, तो यहाँ खबर बनाया तो ये आ गया, मरफू आ गया। अगर आप इस तरह अजान में पढ़ते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, खैर बारह भी पेश आ रहा है। ठीक है, जैसे हम वो रसूलुल्लाह हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्योंकि वो मुदाफ इलैही बन रहा है, जो रसूल है वो मुदाफ इलैही का हिस्सा बनता है ना, मुदाफ इलैही पे जर आता है तो हमने उस पर जेर लगा दी, हम वो रसूलुल्लाह ही। ठीक है, वाज़ेह सबको, कोई सवाल किसी का, जैसा लग रहा है पीछे सवाल है प्लीज पूछ लीजिए, नहीं है किसी को सवाल, ठीक है फिर हम आगे चलते हैं। हादिही गुरफतु, जी यहाँ से कोई पढ़िए।
اور مائک کو نا ایک ایک جملہ پڑھ کے آگے پاس کرتے رہیے. آپ کا مضاف الیہ صرف رسول کا یا پورا رسول اللہ؟ پورا آپ کہنے. هذه غرفة أخي. جی ترکیب بتا دیجیے اور ترجمہ کر دیجیے. یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. جی. هذه مبتدا ہے. جی. اور غرفة أخي مضاف کا خبر. اچھا اخی مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ جو ہے مل کے غرفة غرفتو کا مضاف الیہ ہے. میرے بھائی کا کمرہ. اور میں بتا رہا ہوں ہادی یہ بتاؤ اس کا. ٹھیک ہے ہادی غرفتو اخی. واضح ہے سب کو؟ کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے اگلا جملہ. اور کسی کوشش کریں کہ مائک روٹیٹ ہوتا رہے. وتلك غرفة أختي. اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. وہ میری بہن کا کمرہ ہے. اخی تو یہ تو ہم نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا نا کہ بئی تو ہو جو پڑھ رہے تھے تو مضاف مضاف الیہ آ رہا تھا نا. بئی تو اور ہاں بئی تو حامد پڑھنا تھا. کیا تھا؟ مضاف مضاف الیہ ہو رہا تھا نا. اب حامد کی بجائے میں بولوں اس کا مطلب حامد کا گھر میں بولوں اس کا گھر تو ایک ہی بات ہے نا. جی تو اس میں بھی وہی ہے نا. سب میں مضاف مضاف ضمائر کے ساتھ ہو گئی مضاف مضاف الیہ نا. فرق کیوں ہے کہ متکلم پہ نہیں ہوگا اور باقیوں پہ ہوگا؟ اگلا جملہ پڑھیے. آواز نہیں آ رہی. آ گیا جی پڑھیے آگے کوئی. جی کوئی پڑھ رہا ہے؟ غرفة أخي غرفة. جی یہاں پہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ جی اب یہاں پہ بدل گیا. پہلے مبتدا کچھ اور تھا خبر پہلے یہ جو مضاف مضاف الیہ والی ترکیب تھی یہ خبر آ رہی تھی. اب یہ مبتدا آ رہی ہے. غرفتو اخی میرے بھائی کا کمرہ. اس کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں؟ کبیرۃ وہ بہت بڑا ہے. تو کبیرۃ خبر ہو گئی. غرفتو اخی مبتدا ہو گیا. اور غرفتو اخی میں کیا ہے؟ غرفہ غرفہ مضاف ہے اور اخی مضاف الیہ ہے. اور اخی میں کیا ہے؟ وہ خود مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نہیں نہیں اخی میرا بڑے بھائی کا کمرہ نہیں. میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. ٹھیک ہے جی کیا بیان ہے؟ وہ خبر دی گئی صرف بیان نہیں. صرف ہوتا ہے کہ بڑا کمرہ. ایک ہوتا ہے کمرہ بڑا ہے. ٹھیک ہے فرق ہے نا دونوں میں. لڑکا لمبا ہے یا لمبا لڑکا. ایک جگہ میں لڑکی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک جگہ میں لڑکی کی پہچان ہی ایسے کرا رہا ہوں کہ لڑکا کون سا لمبا والا. تو وہاں پہ صفت ہے جہاں پہچان کے اندر شامل ہوگا. ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے. غرفۃ اختی صغیرۃ میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. وہی ترکیب دوبارہ سے. جی آگے پڑھیے. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفتي أمام المطبخ. غرفۃ اخی امام غرفتی. اب دونوں طرف مضاف مضاف الیہ والی ترکیبیں لے آئے. ٹھیک ہے پوری طرح انہوں نے آج کنفیوز کرنا ہے سب کو. غرفۃ اخی اخی مرکب اضافی ہے جو غرفہ کا مضاف الیہ ہے. غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ. ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ امام غرفتی سامنے ہے میرے کمرے کے. امامہ غرفتی وہی مضاف مضاف الیہ والی ترکیبیں ہی بن رہی ہیں. ٹھیک ہے امامہ کا مضاف الیہ غرفتی اور غرفتی خود مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے؟ غرفۃ اخی امامہ غرفتی میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے. اور اگلے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے. جی تو اس طرح سے ہمارے پاس کافی مضاف مضاف الیہ جملے میں آ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اچھا اس کو ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے پیچھے سے پڑھیں آگے. ہاں آخر سے پڑھیں. آخر سے ترجمہ کریں تو اچھا ہوگا. مطلب مثال کے طور پہ غرفۃ اخی اخی کا معنی میرا تھا نا. میرا بھائی کا کمرہ میرے بھائی کا کمرہ. یہاں سے شروع کیا پھر اخ پر آیا پھر غرفہ پر آیا. پیچھے چلیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہوگا. آگے کریں گے تو وہ بڑی عجیب سی اردو رہے گی. یہ کمرہ بھائی کا میرے بھائی کا کمرہ. پیچھے سے ترجمہ کریں فوراً آسانی سے ہو جائے گا. جی آگے اگلا پڑھیے اگلا جملہ. ٹھیک ہے ایک شیخ یہ جو چھ ظرف مکان لکھوائے ہیں یہ سب اسم مجرور ہیں. ظرف مکان جو ہے وہ مجرور نہیں ہوتے. ان کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے. یہ مجرور نہیں ہوتے. ان کے بعد والا جی مبنی نہیں ہے لیکن مبنی نہیں ہے یہ. ان کا تھوڑا الگ طرح کا اعراب ہے. اب دیکھیں نا اعراب میں نہیں بتاؤں گا وہ ایک بہت تفصیل ہے. فی الحال اچھا دیکھیں اور بھی چیزیں کہ ان کا بہت صحیح سوال ہے کہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو امامہ تحت ہے اس کا اعراب کیا ہے. مبنی ہے مورب ہے کیا ہے. اس کا اگر مورب ہے تو اس کا اعراب کیا ہے.
اب بات یہ کہ آج نا ہم نے یا پچھلے 1-2 کلاسوں میں ہم نے پہلی دفعہ اس چیز کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کسی زبان کے گرامر پڑھتے ہیں نا, اس کا نحو پڑھتے ہیں, قواعد پڑھتے ہیں, تو ہمیں اس سے پہلے زبان آنی چاہیے, کیونکہ قواعد تو میں پڑھا دوں گا لیکن سمجھ کیا اگر آپ کے ذہن میں اس کا کچھ ہے ہی نہیں کہ اچھا بولی کیسے جاتی ہے, کچھ نہیں پتا ہوگا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو کتاب ہے نا, اس کا مقصد ہے کہ آپ کو فی الحال عربی سکھائی جائے, آپ کو پتہ چلے عرب بولتے کیسے ہیں. آگے جا کے آپ لوگوں کی پراپر نحو کی کتابیں ہوں گی, اس میں آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے. تیسرے اور چوتھے سال کے اندر وہ کتابیں لمبی لمبی کتابیں پڑھیے گا بہت شوق سے, اس میں سب بتائیں گے. تب ہوگا یہ کہ تب آپ کو تفصیلات بتائی جائیں گی کہ امامہ پہ زبر کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ خبر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس کو مرکب ظرفی بول رہا ہوں. بہت ساری تفصیلات ہیں. ابھی تک آپ لوگ بہت بیسک پڑھتے تو آپ لوگوں کو سب چیزیں بتائی جا سکتی تھی. اب ایسی ایسی چیزیں آ گئی کہ ہر چیز نہیں بتائی جا سکتی. اس کے لیے قواعد میں جانا پڑے گا, اور اگر قواعد میں چلا گیا اس سے پہلے کہ آپ کو اسپوکن عربک آتی ہو, زبان آتی ہو, تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ پوچھیں نا تیسرے چوتھے سال والوں سے تو پریشان ہوئے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم. ہدایت النحو میں پڑھائی جا رہی ہے اور ان کو جو مجھے کچھ اسٹوڈنٹ نے بتایا ان کو سمجھ زیادہ نہیں آ رہی ہے کتاب, بہت مشکل لگ رہی ہے. وہ اسی لیے کیونکہ جب قواعد پڑھتے ہیں تو وہ قواعد باقی بہت مشکل ہو جاتے ہیں. ابھی فی الحال زبان پڑھیں تو ہم اس لیے نا تھوڑا سا آسان لے کے چلیں گے. جی شیخ ظرف مضاف کی جگہ پر مستعمل ہوگا. جی بالکل وہیں پر مستعمل ہوگا. ٹھیک ہے, آگے آ رہے لی اخن واحد اسمہ اسامہ. جی ظرف پتا نہیں بھائی کیا بولیں گے, بتاؤ بھائی, پلیس بول دیں گے. ہاں بہت اچھا سوال ہے, بتانا بتانا. جی آگے پڑھیے. لی اخن واحد اسمہ اسامہ. اچھا اب آپ دیکھیں یہ آگے غلط طرح کا جملہ. لی ہم بول دیتے نا لی محمد, نام کیا تھا, حرف جر تھا. اس کے ساتھ ہم نے ضمائر دوبارہ لگا دی. جو ضمائر ہے نا یہ ہر چیز جو مجرور آتی ہے اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں. بیتہ بیتہما بیتہم بیتہا بیتہما بیتہنا, یہ میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو. اس طرح دی لہو لہما لہم, لہا لہما لہنا, لکا لکما لکم, لکی لکما لکنا, دی لنا. ٹھیک ہے, یہ لام کی پوری گردان ہوتی ہے. تو دی میرا, یہ کون سا مرکب ہے, جاری ہے. یہ اسٹوڈنٹ نے بالکل صحیح بتایا, دی مرکب جاری ہے اور یہ خبر ہے, خبر مقدم. اس کے بعد اخن آیا, اخن واحد. اخ بھائی کو کہتے ہیں, واحد ایک کو کہتے ہیں. تو جو واحد آیا یہ اخ کی صفت ہے کہ ایک بھائی. ٹھیک ہے, ایک بھائی, یہ کیا ہے, یہ مبتدا ہے جملے کا, مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے, دی خبر مقدم اور اخن واحد مبتدا مؤخر. دی اخن واحد میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر ہم نے اس کے بارے میں جانے اسمہ اسامۃ. اب یہاں جو مرضی اسمہ اسامۃ میں جس کو مبتدا بنائے اس کو خبر بنائے. اسمہ اسامۃ, اس کا نام اسامہ ہے. اسمہ کو مبتدا بنا لیں, اس کا نام, اور نام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کیا ہے, تو ہم نے کہا اسامہ, تو وہ خبر آ گیا. تو سوال ہے کہ دی کیا ہے, دی بتاتے ہیں میرا. اس طرح ہم بولتے ہیں لی محمد ہذه السیارۃ لی محمد, یہ گاڑی محمد کی ہے, تو اس میں کہہ رہا ہوں میری. اب اس میں تو میں اپنی کی تو نہیں کہہ سکتا نا. جی ملکیت بتاتا ہے کہ یہاں پہ ملکیت نہیں, یہاں پہ رشتہ بتا رہا ہے. جی آگے بڑھیے. جی یہاں پہ کوئی یہاں پہ بتائے ترکیب کیا ہوگی لی کی. لی مرکب جاری ہے جو خبر مقدم بنتا ہے. جی یہاں مردوں میں کوئی بتائے اس کا ترجمہ. ولی اخت واحدۃ اسمها سعاد, ترجمہ بتائیں جلدی بتائیں. کس کی, میری بہن کے لیے. لی میری ایک بہن ہے, اس کا نام سعاد ہے. میری ایک بہن ہے, اس کا نام سعاد ہے. ایک سوال ہے کہ دی یا کے اوپر زبر ہوگی, نہیں زبر نہیں ہوگی, زیر ہوگی, وہ ساکن ہوگا کہ یا دی. ٹھیک ہے, ابھی وہ امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ, اس کا ترجمہ پیچھے خواتین میں کوئی بتائے. ابھی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ, میرے اور ابو اس بڑے کپڑے میں. اس بڑے کمرے میں. یہاں پہ کیا بنا, ابھی مبتدا. ٹھیک ہے, ابھی مبتدا ہے میرے باپ. آگے ہم بتا رہے ہیں ان کے بارے میں خبر کیا آئی, فی. فی کے بعد ایک پورا مرکب جاری آ رہا ہے ہمارے پاس, جو کیا ہے تلک الغرفۃ الکبیرہ. غرفۃ الکبیرہ کیا ہے, موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے, تلک الغرفۃ الکبیرہ کیا ہے, مرکب اشاری ہے. ایسے ہی ہے, تلک الغرفۃ الکبیرہ, الغرفہ الکبیرہ, میں کہہ رہا ہوں تلک الغرفۃ الکبیرہ, اس کا کیا معنی بنے گا, وہ بڑا کمرہ. اور میں اس سے پہلے فی لگا دیا, تو اب یہ سارا کا سارا مرکب ظرفی ہو گیا, مرکب جاری ہو گیا. فی تلک الغرفۃ الکبیرہ, اس بڑے کمرے میں. یہ میری خبر ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں, میرے ابو ہیں فی تلک الغرفۃ الکبیرہ, اس بڑے کمرے کے اندر. ٹھیک ہے, اس بڑے کمرے کے اندر میرے ابو ہیں, اور واؤ لگا ہوا تھا وہ امی کے ساتھ, تو اس کا معنی کیا ہوا, وہ امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ جملہ, وہی مبتدا وہی خبر, اس طرح سے بنتا ہے. واضح سب کو. جی فی تلک مرکب جاری ہے, فی تلک الغرفۃ الکبیرہ پورا مرکب جاری ہے. آگے بس آیا انا احب ابی و امی و احب اخی و اختی. ٹھیک, یہ آگے پہلے مضارع شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, احب, اس کی ابھی گردان ہم نے نہیں پڑھی ہے, جب پڑھیں گے تو اس کی تفصیل میں بات کروں. ابھی میں اس لائن کو سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے گویا پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
सब खवातीन भी सुनती है इस बात को कि ये जो है अना उहिब्बु अबी व उम्मी जो है यहाँ फेल मुजारे आ गया है, तो फिलहाल हम उस पर अभी नहीं गए हुए, तो मैं फिलहाल इसको इग्नोर कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पढ़ा है। अभी इसको हम अगली या उसकी अगली क्लास में जब इसकी तफसील पढ़ लेंगे तो फिर हम इसको तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फी दिल का सारा खबर है जी, फी दिल का गुरफत कबीरा सारा खबर है, और फी दिल का मरकब जारी थी, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्लास का एंड करते हैं। अल गुरफा अल कबीरा, अल गुरफतु कबीरतुन, कबीरतुन, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास का एंड करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो मुझे आप लोगों के शेख हदील ने भी कहा है, और जो एक वैसे भी अब हम रखेंगे कि ज्यादा इस मबाहिस में हम नहीं पढ़ेंगे कि कितने मुक्तदा हैं कितने खबर हैं, कि अब आप देख रहे हैं तादाद अचानक से बढ़ गई है। देखिए, अब वो तिलकल गुरफतुल कबीरा के अंदर ही एक मुरक्कब इशारी भी है, फिर एक मुरक्कब तौसीफी भी है, फिर एक मुरक्कब जारी भी है, फिर वो खबर भी है, मतलब 4 तरह के मुरक्कब एक जुमले में आ गए। अब हमने उस पर लगे रहे तो हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे, तो मुमकिन है अगली क्लास में भी हम थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे इस तरह की, लेकिन इसके बाद जो है हम इसको तकरीबन छोड़ देंगे। मुक्तदा क्या है, खबर क्या है, एराब क्या हो रहा है, जो जो जरूरत पड़ेगी हम उसको देखेंगे, वरना हमारा ध्यान तर्जुमे पर ज्यादा होगा, ताकि हम जबान समझ सकें, ताकि हम अगली क्लासों में जाके कवायद पढ़ सकें तफसील में। सर ये इतनी गुरफा तो जी, जो है वो गुरफा दिल होगा या गुरफा दोल होगा? गुरफतिल होगा, फी तिलकल गुरफतिल कबीरा। मतलब तौसीफी तो नहीं बन सकता ये, अल गुरफा अल कबीरा तो मुरक्कब तौसीफी है ना। आप डिफरेंट हो गया ना, नहीं, अल गुरफ फी तिलकल गुरफतिल कबीरती, ही होगा। जी, फी तिलकल गुरफतिल कबीरती, ये मौसूफ सिफ्त है, और तिल का इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है सबको वाज़ेह होगा। जी, मुब्तदा खबर आर नॉट बाउंड टू लिमिट्स ऑफ वर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख। गुरफा मजरूर होगा जी। जी, एक जो सवाल था कि मरकब इशारी मुब्तदा होता है, हमजा आए आए, मैं अनम्यूट हूँ जी। अच्छा, ये सवाल था कि मरकब इशारी मुब्तदा होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो वो खबर बन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये अभी तक मुब्तदा होता था, अब ये खबर भी हो सकता है, ठीक है। और ये असल में खबर नहीं है, ये मुरक्कब इशारी मुरक्कब जारी का हिस्सा है, तो वो एक बीच में आया हुआ है, तो इसको बहरहाल बन सकता है। अभी तक इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ था कि मुरक्कब इशारी खबर आ रहा हो, खबर में आ रहा हो, तो वो शुरू में आ रहा था जी। एक कह रहे हैं कि ये तो एवोल्यूशन चल रही है वर्ड्स की, बिल्कुल एवोल्यूशन चल रही है, और इस तरह से चीजें बढ़ती रहेंगी जब तक आप लोगों को हम बिल्कुल परेशान ना करते। जी, आप लोग के शेख साहब अभी तक आए नहीं है, तो अगर कोई सवाल करना चाहे ऑनलाइन वाले तो पूछ लें, मैं दोबारा कोई भी चीज आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। एक सवाल है, फी का असर अल-गुरफा पे नहीं होगा, फी का असर अल-गुरफा पर होगा, तभी तो फी तिल कल गुरफतिल कबीरती, अल गुरफतुल कबीरा कहते हैं ना, फी की वजह से दिल का अल गुरफती अल कबीरती पढ़ेंगे, क्योंकि हर पे जड़ था ना, तो अपने आगे वाले अस्मा को जड़ देता है, तो जितने अस्मा आगे थे सब पे जड़ आ गया, ठीक है। ली अखुन मेरा भाई, और अखी की मीनिंग मेरा भाई है जी, ली अखुन मेरा भाई है, ली अखुन और अखी दोनों का माना मेरा भाई नहीं। अच्छा, एक अच्छा सवाल है कि ली अखुन और अखी दोनों जुमलों में क्या फर्क है।
ایک مرکب مفید ہے، ایک مرکب غیر مفید ہے، پڑھے ہیں نا یہ چیزیں. لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، میں بتا رہا ہوں. اور ایک میں کہہ رہا ہوں اخی، میرا بھائی، بس میرا بھائی. اب کچھ بتانا ہے میں نے آگے، یہ خبر بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لی اخن مبتدا خبر مل کے پورا ایک جملہ ہے. نہیں آئے گا نا؟ کوئی اور سوال؟ شیخ اختی کیسے پڑھیں گے؟ تو اختی کو اختی بس پڑھیں گے جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے. ایک بہن نے ہینڈ کیا ہے، سوال کر لیجیے. مفید کا کیا مطلب ہے؟ مفید کا مجھے مطلب نہیں پتا. مفید، ہاں ویسے پڑھا ہے نا مرکب مفید غیر مفید. مرکب ایسا جو فائدہ دے، مفید. مفید دوائی کافی مفید تھی، تو مفید جو فائدہ دے، غیر مفید جو فائدہ نہ دے. یعنی فائدہ نہ دے یعنی کچھ اور ضرورت ہے آپ کو بولنے کی سامنے والے کی، پھر سمجھ آئے گی بات. مفید میں پورا ہو گیا. ٹھیک ہے شیخ، آپ نے ساری عربک یہاں سے سیکھی نہیں؟ میں نے یہ والی کتاب تو یہاں سے بالکل نہیں پڑھی ہے، اور یہاں پہ میں نے 2016 میں ایک کتاب پڑھی تھی تحفۃ الثنیہ، اور اس کے بعد کی ساری عربی تقریباً یہیں پہ پڑھی ہے. اور یہ کتاب میں نے کہیں اور سے پڑھی تھی، لیکن اس کا بھی آخری حصہ اور تیسری کتاب شاید میں نے تھوڑی سی یہاں پڑھی تھی. جی مرکب مفید جملہ، جملہ بھی نہیں، جملہ پورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. کاش مسلمانوں پہ پھر وہ وقت آئے کہ وہ جزیہ لیں. مسلمانوں پہ کاش پھر وہ وقت آئے کہ وہ جزیہ لیں. کیوں لوٹانا؟ اللہ عالم. ہاں، اگر وہ پروٹیکشن سے نکل جائیں گے تو لوٹائیں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ہاں، ومن تبعهم، جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی، بإحسان، یا صحابہ کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اتباع کی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، تو ان سب پہ سلامتی ہو. تابعین کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے نا، کہ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی احسان کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے سے کی، احسان کے ساتھ کی، یعنی اخلاص کے ساتھ کی، کچھ بدعات اپنے عقائد میں اپنے اعمال میں نہیں شامل کیے. یعنی تابعی وہ کہلایا جائے گا کہ جو صحابہ کے منہج پہ تھا، صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کے طرز پہ. صرف ان کے فالوورز یا ان کے اسٹوڈنٹس کو تابعی نہیں کہا جاتا. جیسے کہہ رہے ہیں نا، میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ مجنو بھی تابعی میں سے تھا. کون مجنو؟ لیلا مجنو کس سے سنے؟ ہاں، اچھی بات ہے، سننے کا کیا فائدہ. نام سنا ہے نا. تو یہ ایک ہاں جی. تو کسی نے بڑا اپنا علم جھاڑنے کے لیے کہا کہ بھائی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ مجنو بھی تابعی تھا. ہاں؟ بڑی واہ واہ کروائی انہوں نے، ہاں بھائی آج شیخ صاحب نے بڑا علمی نقطہ بیان کیا، مجنو بھی تابعی تھا. تو اس پہ کسی نے رد کیا، انہوں نے بولا کہ بھائی تابعین کے زمانے میں ہونا کافی نہیں ہے تابعی ہونے کے لیے، صحابہ کو پا لینا کافی نہیں ہے تابعی کا لقب لگانے کے لیے. والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کی تعریف ضروری. یہ دش مشوی کے چکر لڑا رہا تھا، گلیوں میں گھوم رہا تھا، یہ کہاں سے تابعی ہو گیا؟ ورنہ تو پھر خوارج کو بھی تابعی بولو، جہمیہ کو بھی تابعی بولے، ان کو تو نہیں بولتے. عجیب سی بات. صحیح. چلیں جی، پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ غیر اللہ کا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی تو کیا پڑھا تھا؟ جائز ہے نا جائز ہے؟ ہاں شرائط ہے اس میں، جائز کی صورت بھی ہے، ناجائز کی صورت بھی ہے. اور آواز آ رہی ہے پیچھے؟ صحیح نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے صحیح؟ نہیں آ رہی؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولنا پڑے گا ان کو. حمزہ بولیں گے آپ پلیز ان کو کہ ذرا وائس کو چیک کر لیں. جی
चैप्टर है कि बाबू माजा, बाबू माजा, भाई मुझे क्यों देख रहे हो, चैप्टर खोलो ना, बुक क्यों नहीं लाए? चैप्टर नंबर बाबू माजा, नंबर नहीं याद मुझे, 10 नंबर है भाई। क्या बाप का नाम क्या है चैप्टर का? हाँ, गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किए जाने का बयान, यही है। फिर अच्छा, ये तर्जुमे हुए ना, तर्जुमे हर किसी ने अपने हिसाब से किए। अरबी इबारत क्या है? बाबू माजा फिज़्ज़िबहि लिगैरिल्लाह, आवाज कम है। हाँ जी जी, ये पूरा ही नहीं हुआ, ये नाइन्थ चैप्टर है जी। हाँ अब सही हो गई आवाज, अब सही हो गई भी। 9th चैप्टर, बाबू माजा फिज़्ज़िबहि लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करने का बयान, या गैरुल्लाह पे के नाम पे ज़िबा करने के बारे में जो अहादीस आई हैं उसका बयान। सही हुज़ैफा, हो गया। मेरा सिर्फ ये बात बताना मकसद था कि पिछला चैप्टर क्या था, क्लास नहीं, इससे चैप्टर से पीछे वाला चैप्टर कौन सा था? हाँ हाँ, उससे पिछला चैप्टर क्या था? दम और ताबीज़ात का बयान, गुड। उससे पिछला क्या था? हाँ, छल्ले पहनना किसी तकलीफ बराई को आजमाइश को दूर करने के लिए, दफा करने के लिए, या धागा बांधना क्या है? शिर्क है। जरा तवज्जो कीजिए, 3 चैप्टर पहले उन्होंने चैप्टर का नाम रखा गैरुल्लाह के लिए, या कह लीजिए नफा नुकसान का बायस समझते हुए, धागा पहनना या छल्ले पहनना, ये क्या है? शिर्क है, कट आउट शिर्क है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा ही है। हम्म। अगला चैप्टर बांधा दम और ताबीजात का बयान, यानी हर दम शिर्क नहीं होता, हर ताबीज को शिर्क कहा नहीं जा सकता। इसी तरह अब ये चैप्टर है, फिर तबर्रुक के बारे में आया कि उस बारे में किसी ने दरख्त से या पत्थर से तबर्रुक हासिल किया, ठीक, तो यहाँ भी हर दरख्त और पत्थर से तबर्रुक का अकीदा रखना शिर्क नहीं है, क्योंकि जो हजर असवद है वो भी तो पत्थर है। हाँ, वो दरख्त जो जैतून का है उससे भी तो तबर्रुक लिया जा सकता है, जिस तरह शरीयत ने बताया है। तो इसमें भी तफसील है। इसी तरह ये जो चैप्टर है बाबू माजा फिज़्ज़िबहि लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करना, उसके बारे में जो हदीस आई है, यानी गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करना भी मुतलकन, जी बोलिए, शिर्क नहीं है। तो हमें खट खट करके फतवे नहीं लगाने चाहिए, फतवा फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। सही, इल्म सिखाता है इंसान को ये है कि इंसान तफसील देखे, तफसील तलब करे। सही, लेकिन बहरहाल अगर कोई आलिम ये बोल रहे हैं कि गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करना जायज़ नहीं है या शिर्क है, तो इसका मतलब वो किस्म है कि जो शिर्क है। सही, कोई आलिम बोले कि जी गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करना शिर्क है, तो आप खड़े होकर नहीं बोल देगा उसको, नहीं नहीं भाई शिर्क नहीं है, आप कैसे बता रहे हैं, इसमें तो तफसील है। तो ऐसा नहीं है। चलें जी, तो मैंने बताया था कि ज़िबा में 2 इबादतें, ज़िबा करने में 2 इबादतें, एक इबादत है इबादत तकर्रुब, करीब होने के लिए, कुर्बत हासिल करने के लिए इबादत करना। सही, ज़िबा अगर किया जाता है तो इन 2 में से एक चीज के लिए किया जाता है। सही, अब तकर्रुब के हिसाब से, तकर्रुब का ताल्लुक नियत से है कि किसके करीब होना चाह रहे हैं, किसका तकर्रुब हासिल करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये नियत की वजह से होता है, और इसी वजह से इसके हुक्म में तब्दीली आती है, हुक्म चेंज होता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, इसीलिए पे तब्दील होता है। अच्छा जी, पहली किस्म क्या बताई थी मैंने? हाँ, अगर इंसान गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए ज़िबा कर रहा है, अगरचे नाम अल्लाह का ही ले रहा है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मकसद तकर्रुब कोई कबर वाला, कोई कबर, कोई बुजुर्ग, कोई औलिया, कोई नबी, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, ठीक है, तब भी ये करना शिर्क होगा, शिर्क अकबर होगा। समझ आ रही है बात? सही। दूसरी किस्म, गैरुल्लाह की ताजीम में किया जाए, वो बड़ी अजीम मखलूक है या बहुत अजीम शख्सियत है, अजीम हस्ती है, तो इसमें भी करना जायज नहीं है। सही। तीसरा, ये भी शिर्क अकबर होगा। हाँ, किसी को महज सिर्फ खुश करने के लिए, बड़े साहब आए हैं, पीर साहब आए हैं, वडेरे साहब आए हैं, बादशाह सलामत आए हैं, इनको खुश करने के लिए ऊँट ज़िबा कर दो, बकरियां ज़िबा कर दो, ये जायज नहीं है, ये हराम है। इसको शिर्क नहीं कहेंगे, लेकिन ये हराम है, ये नहीं किया जा सकता। समझ आया पॉइंट? ये सिर्फ खुश करने के लिए। हाँ हाँ,
रियाकारी नहीं, बस उनको खुश करने के लिए खुश हो जाएंगे आप। और हाँ, तीसरा है कि आप किसी मेहमान का इकराम करने के लिए करें, किसी मेहमान की ज़ियाफत के लिए करें, मेहमान नवाजी के लिए करें। कोई आपके घर में मेहमान आया, आपके पास एक रेवड़ था बकरियों का, आपने कहा चलो भाई 2 बकरियां ज़िबा करो, आज खाना पकाएंगे, आज दुम्पुख बनेगा, सालन बनेगा, मुसल्लम बनेगा, खाते भाई, डन, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बात है। हम्म? हाँ, नहीं, बड़े अगर स्टेटस वाला बंदा आएगा तो आप कहें यार आज माशाल्लाह ये आए हैं तो चलो इनकी दावत करते हैं और इनके इस्तकबाल में सबकी दावत करते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, दावत कर रहे हैं आप, खाना खिला रहे हैं, वो मेहमान बन के आए हैं कि चलो भाई इनको खुश करते हैं, इनको खिलाते हैं। ये नहीं कि आ गए चलो भाई 100 ऊँट गिरा दो, नहीं, इसलिए नहीं, दोनों में फर्क है, बहुत बारीक फर्क है जी। ये दोनों में बहुत एक एक बड़ी फाइन लाइन है, सही, कि उसको समझना पड़ेगा कि पहले में क्या है कि आप उनकी उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं महज, एक है कि आप उनको खिला के खुश करना चाह रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। तो खिलाएं, खिला के खुश करें। हाँ, कि जी उनके सामने ज़िबा किया और सदका कर दिया, ये नहीं होना चाहिए कि जी वो देख रहे हैं और देख के खुश हो रहे हैं कि ज़िबा हो रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको खिलाएं, उनको भी खिलाएं, दूसरों को भी खिलाएं, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। सही। और भले बड़ा हाई लेवल खाना हो, ज़ाहिर है आप बकरा ज़िबा कर रहे हैं या ऊँट ज़िबा कर रहे हैं, तो खाना अच्छा ही होगा ना, दाल सब्जी से तो बेहतर ही है। देखिए ऊँट ऊँट की जो पूरी मंदी होती है अरब खाते हैं। हाँ, हाशी कहते हैं इसको, छोटा जो ऊँट होता है ना इसको अरबी में हाशी कहते हैं। बड़ा महंगा खाना है वहाँ पे भाई, हाशी, ऊँट के बच्चे का खाना बड़ा सॉफ्ट होता है। हम्म, ये बर्गर और पिज्जा इससे महंगा है। हम अभी गए खाने तो मैंने भाई हाशी खाएंगे, हाशी खाएंगे, तो सामने बैठे तो भाई जरा बीफ पुलाव आ गया सामने, अरे यार ये तो घर पे भी खा के आए थे हम, यहाँ क्या खा लिया। मैंने तो जायका अच्छा था, भूख लग गई, हाँ, थोड़ी सी लग गई जी। तो ये किया जा सकता है, या फिर और ये फिर सवाब का काम है, ये मुस्तहब है, बाइज़ अजर है। और अगर आप आदतन किसी को खिला रहे हैं, आदतन किसी के लिए ज़िबा कर रहे हैं, आदतन मुराद पर ये ट्रेंड है, हमारे यहाँ कोई आता तो हम खिला देते हैं, उससे कोई दीन का कोई मामला नहीं है। आप किसी काफिर के घर जाते हो, आपको क्यों खिलाता है? अल्लाह को खुश करने के लिए। हाँ, नहीं, बस कि यहाँ मेहमान है, एथिक्स हैं और एक अखलाक, अच्छे अखलाक की निशानी है, तो खिलाते हैं आपको, तो फिर सवाब नहीं मिलेगा इसमें। और नियत तब्दील कर ली तो सवाब मिल जाएगा। या घर वालों को खिला रहे हैं, तो अगर तो नियत बैकेंड पे सवाब है तो घर वालों को खिलाना सवाब है, अल्लाह की रजा के लिए करें तो सवाब है, मतलब सवाब की नियत हो उसके अंदर, ठीक। तो ये किस्में हैं तकर्रुब के हिसाब से, बात समझ आ गई। फिर मैंने एक मसला जिक्र किया था और यहाँ कह रहे हैं दोबारा समझा दें कि जो फौज शुदगान होते हैं उनकी तरफ से सदका करना, फौज शुदगान है उनकी तरफ से सदका करना। मैंने ही बताया था कि इबादत 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। हाँ, एक होती है बदनी, कौली, नहीं बदनी, माली, एक होती है बदनी, माली और जो दोनों हो, तीसरी किस्म जो माली भी हो और बदनी भी हो। बदनी क्या होती है? नमाज पढ़ना, ज़कात, नमाज पढ़ना, जिक्र अस्कार करना, कुरान पढ़ना। तो ये जो बदनी इबादत है ना, ये इंसान किसी और के लिए जिंदा हो या मुर्दा नहीं कर सकता, ठीक। दूसरी इबादत माली, सदका करना, कुआं खुदवा देना, सदका जारियां करवा देना, ये इबादत इंसान जिंदा हो या मुर्दा दोनों की तरफ से कर सकता है। और जो बदनी और माली होती है दोनों, ये भी जिंदा मुर्दा दोनों की तरफ से कर सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत होती है, जैसे उम्रा है, हज है, ये बदनी माली दोनों है। नहीं, जिंदा के लिए भी कर सकते हैं, हाँ, शर्त ये है कि आपने अपना किया हुआ हो पहले, तो आप हज बदल के लिए किसी को भेज दें, या कोई आपको भेज दे तो मसला नहीं, आप जाए जाके उम्रा करके आ जाए, उसके बेस उसके उसके लिए सवाब आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, सही। तो ये किया जा सकता है। अब मसला है किसका? फौज शुदा के लिए भी हज उम्रा, जी बिल्कुल किया जा सकता है, कर सकते हैं। हम्म? लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने लिए करें, सही, और अपना सवाब उनको पहुंचा दें। लेकिन अगर उन्होंने वसीयत की है या वो हज करना चाहते थे, हज फर्ज हो गया था और वो ना कर सके और इस दुनिया से चले गए, तो फिर आप पे वाजिब है कि उनके बिहाफ पे करें, सही है ना। लेकिन कुरान पढ़ना, नमाजें पढ़ना, ये इस खाते में नहीं आता, सही, समझ आ गई बात। नबी वसल्लम के ज़माने में एक खातून आई थी, उन्होंने यही सवाल किया था कि क्या मैं अपने वालिद की तरफ से हज ना कर लूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे वालिद पे कोई दैन होता, कोई दैन क्या होता है? कर्ज होता, कोई उधार होता, तो क्या तुम उसको अदा करती? हाँ बिल्कुल। कहा हक फदैनुल्लाहि अहक्कु, अल्लाह का जो कर्ज है ये ज्यादा हक रखता है कि उसको उतारा जाए।
تو حج واجب تھا تمہارے باپ پہ جاؤ اس کی طرف سے حج کرو. اب مسئلہ مختلف یہ ہے کہ کیا اچھا مالی عبادات میں عام صدقہ کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں. آپ اس کی طرف سے دیگ کھلا دیں, کسی کو چاول کھلا دیں, کھجوریں کھلا دیں, کچھ بھی کرا دیں, پانی پلا دیں, کنواں لگوا دیں, بکری ذبح کرا کے کھلا دیں, سب ہو سکتا ہے. اختلافی مسئلہ کہاں پہ ہے کہ جب قربانی کا معاملہ ہے, قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کے دن جو قربانی ہوتی ہے, یہ آپ فوج شدگان کی طرف سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. صحیح ہے, ادھر مسئلہ آتا ہے. تو ادھر بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, لیکن جو زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. صحیح, حج ثابت ہے کیونکہ حج میں پھر عمرہ بھی ہوتا ہے, تو دونوں ثابت ہو گئے. پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ کیا قربانی ثابت ہے, تو قربانی ثابت نہیں, لیکن اس سے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج میں تو قربانی ہوتی ہے, تو قربانی بھی ثابت ہے. تو پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں ہوتا, یعنی ایک عبادت کو دوسری عبادت کی مثال نہیں بنایا جا سکتا. صحیح, جو عبادت جو جس جگہ پر ہے, مقام پر ہے, اس کو اسی پہ رہنے دیا جائے. اچھا اس عبادت میں ایسے ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسے ہونا چاہیے, تو پھر تو کوئی دین ہی نہیں بچے گا. پھر بدعات ایسی ایسی نکلیں گی, بس کیا کہا جائے. ہاں ٹھیک, جی بالکل. اصل میں اصل العبادہ پہ قیاس نہیں ہوتا, یہ اجماع تو نہیں پیرل مڈل میں, لیکن اصول یہی ہے, عبادت پہ قیاس نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جیسے فجر کی نمازیں 2 ہیں, آپ کسی اور نماز کا قیاس اس پہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ظہر کی 4 ہیں تو فجر کی 2 ہے, 2 اور پڑھے گی, پڑھ لو 2 اور پڑھ لو. صحیح ہے, عبادت کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. بعض فروعات میں بہرحال اختلاف ہے کیفیات میں, وہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھ دینی ہوتی مثلا کسی بہت خدا کی, تو کیا نیت ہوتی بھائی, یہ نیت ہوتی کہ دیکھ اس کی طرف سے, بھائی یہ دل میں ارادہ ہوتا بھائی یہ جو کھانا ہے کہ میں اس کی طرف سے اس کا ثواب اس کو ملے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہتر بات یہ ہے کہ انسان اگر والدین کا معاملہ ہے تو اپنی طرف سے کرے. صحیح, جو وہ خود کرے گا اس کا ثواب والدین کو بھی مل جائے گا. لیکن اگر کوئی 3rd پرسن ہے, کوئی غیر ہے, تو پھر اس کی طرف سے آپ کوئی صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. صحیح, کیونکہ پھر آپ کریں گے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملنے والا, ماں باپ کو ضرور ملے گا. ماں باپ کو, دادا دادی, نانا نانی اور اس کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کو ملے گا. لیکن کوئی دوست ہے, آپ کے کیے کا ثواب آپ کے دوست کو نہیں ملے گا, اللہ یہ کہ آپ کی ہدایت میں, آپ کی تعلیم و تربیت میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. صحیح, چلیے یہ تو ہو گیا نا, ایک تیر سے 2 شکار. بالکل. کیا میلاد کا کھانا کھا سکتے ہیں جو گھر ہے؟ اس میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ نہیں, بدعت کی کھانا ہے, ان کو نہیں کھانا چاہیے. کوشش کریں پہلے ہی منع کر دیں اگر ماحول ایسا ہے, لیکن اگر ماحول ایسا نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا فتنہ ہو سکتا ہے, تو چپ چاپ لے لیں, پرندوں کو کھلا دیں. اگر ضیاع ہونے کا خدشہ ہے تو پھر کسی اور کو دے دیں چپ چاپ, بغیر اس کی نیت سے. بعض علماء کہتے ہیں ضائع کر دیں, لیکن کچھ اس میں باتیں آتی ہیں کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے, کھانا ہے کسی کو دے دیں, کسی بہت ضرورت مند ہے اس کو دے دیں. جی ہاں, ضائع تو اسی ٹائم پہ ہو گیا. جی بہرحال ایک تو ہے نا میلاد کا کھانا, ایک ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ کھانا بنا, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ ہوا ہو اور اس کے لیے کھانا بنا ہو, وہ نہیں کھا سکتے بھائی, وہ کھانا ہی غلط ہے, وہ ذبیحہ ہی حرام ہے, وہ ذبح ہی حرام ہے. جی کیا ٹھیک, محرم کا کھانا نظر نیاز نا, وہی کہہ رہا ہوں, اگر تو اس میں شرکیہ کانسیپٹ ہیں تو پھر نہیں کھایا جاتا. میں نے یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے, تو امام جعفر کو اس کا ثواب ملے, حضرت حسین کو, حسن کو ثواب ملے. نہیں اگر تو محض یہ عقیدہ ہونا کہ اس کو ان کو ثواب مل جائے اس کا, پھر تو کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ صرف ان کو ثواب مل جائے, اس کے آگے بہت بڑی ایک نیت ہوتی ہے, تو یہ کہ ان کو ثواب ملے گا, یہ خوش ہوں گے تو یہ ہمیں بھی خوش کریں. ورنہ کیوں عبداللہ شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے آپ جو ہے اصال ثواب کر رہے ہیں؟ بھائی وہ تو اتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے, حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنتی ہیں اور جنت کے سردار ہیں. ان کو میرے آپ کے مثال ثواب کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے اپنے والدین کو یا اپنے دادا دادی کو, کیونکہ یہ ہے وہ مقام, یہ مقام مرتبہ بالکل الگ ہے, مختلف ہے. اس لیے ادھر نا نیت کچھ اور ہو جاتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اگر محرم میں کسی کی طرف سے آ جائے اور اس کی نیت معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ بہت واضح ہے, اگر محرم میں آپ کے پاس کسی کے گھر سے حلیم آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ رات صحیح رات بنی تھی, نمبر کر کے آگے تو آپ کو نہیں مل گئی, تو آپ ریجیکٹ کر دیں, یہ تو بدعت ہی ہے, یہ شرک ہے. صحیح, یا اگر کوئی آپ کے گھر پہ پاستا بھیج رہا ہے, اس کا مطلب یہ اس نے ویسے ہی بنایا ہوگا چھٹی والے دن, تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی آپ کا اپنا بھائی آپ کو پتا ہے یار یہ نہیں بناتا, یہ کام نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے کھائے, اچھی بات ہے. جی
یہ چھٹی حلال نہیں ہے لیکن وہ اب چھٹی ہے تو کیا کریں. جی بہرحال آگے دوسری بات یہ ہے، اب ابھی ٹاپک ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے کہ ذبح اگر تو کس میں ہو رہا ہے، نیت کا ایک معاملہ نا، عبادت تقرب. دوسری اس میں عبادت ہے عبادت استعانہ. عبادت استعانہ کیا مطلب ہے کہ ذبح کرنے سے آپ کا عقیدہ کسی سے مدد مانگنا ہو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ جب ذبح کرتے ہیں تو کیا نام لیتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں. صحیح، یہاں جو با ہے نا، با کا مطلب مدد مانگنے کا ہے. اس کو بائے استعانہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بائے استعانہ. تو یہ اگر تو اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے، با کے نا عربی زبان میں بہت سارے معنی ہیں. با استعانہ، مدد مانگنے والا با. اس کی ایگزامپل یہی ہے، اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں. جی جی، با جب آتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ غائب ہی ہوتا ہے. یہ آسان سی بات یہ ہے، آسان سی بات. ذبح میں دو عبادت ہے، ایک عبادت تقرب ہے کہ جس کے قریب جایا جاتا ہے. اگر تقرب اور تقرب کا فیصلہ نیت سے ہوتا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب تفصیل بڑھ جاتا ہے. دوسری عبادت ہے استعانت کی، اور استعانت کا پتہ چلے گا نام لینے سے. آسان سی بات ہے کہ سمجھ آ جائے گی. اگر تو نام لیا جا رہا ہے غیر اللہ کا، بِاسْمِ سیدی، بِاسْمِ عالمی، بِاسْمِ نبی جی، بِاسْمِ ملکی، اگر یہ نام لیے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے، شرک اکبر ہے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے. اور اگر نام اللہ کا ہی لیا جا رہا ہے اور تقرب بھی اللہ کا ہے تو پھر یہ توحید ہے. یہی عبادت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. یعنی آپ جب اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کا غرض، ذبح کرنے کا غرض مدد کا ہوتا ہے. تبھی آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ استعین بسم اللہ اللہ اکبر. میں مدد مانگتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اللہ ہے، بہت بڑا ہے. یہ دعا پڑھتے ہیں آپ، یہ دعا، ٹھیک ہے. اور اگر نام ہی نہ لیا کسی نے، ہاں جی، بھول گئے یا جان بوجھ کے نہیں کیا، پھر کیا موقف ہے؟ ہاں، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ. اس پہ وہ مت کھاؤ جس پہ نام ہی نہ لیا گیا. تو اگر بھول کے بھی نام نہیں لیا تو صحیح موقف کے مطابق وہ کھانا حلال نہیں ہوگا، وہ نہیں کھایا جا سکتا. پورا اونٹ خریدا 3 لاکھ روپے کا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کیا بھائی، اونٹ بھی گیا گوشت بھی گیا. جی، بسم اللہ تو پڑھے نا کم از کم، کم از کم بسم اللہ، اللہ کا نام ہے. وہ تو قربانی میں تو پوری دعا بھی ہے نا، اور ویسے بسم اللہ اللہ اکبر آتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر کسائی اگر مسلمان نہ ہو. ہاں، کسائی کا مسلمان ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی اسی سوال پہ میں آ رہا تھا، خود ہی آ گیا. مجھے پتا ہے تو میں اس کی تیاری کر کے آیا، مجھے پتا ہے یہ سوال آتا. خط میں موبائل میں آئے ہوئے میرے پاس. وعلیکم السلام. جی، کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اب 3 باتیں بتاؤں گا آپ کو، اور سنیں. انہوں نے جیسے سوال کیا، اس سوال کا جواب ہے، ان کا بھی جواب ہے، ان کا بھی جواب. مسلمان اگر ذبح کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے گا اور نیت بھی اللہ کی ہوگی، تو وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے، وہی توحید ہے، وہ عبادت. ٹھیک. اگر نام لینا بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں لیا یا بھول گیا، تو کیا حکم ہے؟ ہاں، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، صحیح قول کے مطابق. لیکن اس قول میں ایک ایکسیپشن ہے. اس قول میں ایک ایکسیپشن. اچھا، اس ایکسیپشن کو بھی ہٹا دو، پہلے آئیں. مشرک کا ذبیحہ کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، صحیح. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن. ایک ہے بالکل پکا مشرک ہے، مسلمان والا مشرک نہیں ہے، کلمہ کو مشرک نہیں، ایک ہے پکا مشرک کافر، ٹھیک ہے، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. ایک ہندو ذبح کر رہا ہے یا ایک کوئی مجوسی ذبح کر رہا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں. لیکن اگر کوئی اہل کتاب ہندو ہے یا کرسچن تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. قرآن کی آیت ہے وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ. ان کا کھانا یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے. ان کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کو حرام سمجھتے ہیں. وہ غیر اللہ کے نام پہ شرک تو کرتے ہوں گے اور بہت سارے، لیکن ذبیحہ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہی کرتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ. اس لیے اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ انہوں نے ذبح کیا ہے اور ذبح ہے تو یہ جائز ہے. ہاں، آ رہے ہیں اس پہ آ رہے ہیں. اب آ جائے تھوڑے اور نیچے لیول پہ. یہ تو ہو گئے نا وہ اہل کتاب، وہ اہل کتاب کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ان میں مشرک بھی ہیں اور موحد بھی ہیں. مشرک بھی ہیں
اور معاہد بھی ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، تو ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو وہ شخص جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہ کم از کم اس اہل کتاب سے تو بہتر ہے، بھلے وہ مشرک ہو لیکن اللہ کے لیے ذبح کرے اور اللہ کے نام لے کے ذبح کرے، اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، اگرچہ وہ بے نمازی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی جی اچھا یہ ایک فتویٰ ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ مشرک کے ذبیحے کے متعلق شرعی حکم۔ سوال: مشرک کے ذبیحے کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، نیز جو شخص خود کو مسلمان کہلائے اور شرک کا ارتکاب بھی کرے اس کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ذبح کرنا بھی ایک عبادت ہے جو مشرک سے قبول نہیں کی جاتی۔ اس کی جو بنیادی طور پر مشرک ہیں، مثلا ہندو، سکھ اور بدھ مت وغیرہ، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ البتہ اہل کتاب جو سماوی شریعت کے قائل ہیں، قرآنی صراحت کے مطابق ان کا ذبیحہ جائز قرار دیا گیا۔ کیوں ایکسیپشن ہے؟ کیونکہ بھائی یہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، یہ بدھ اور سکھ مجوسی والے مشرک ہوں گے۔ ٹھیک؟ ارشادی میں اللہ تعالیٰ ہے اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اس آیت کریمہ میں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ حلال جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے۔ نزول قرآن کے وقت اہل کتاب کی دو اقسام میں شرک پایا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ان کے باوجود ان کے ذبیحے کو مشروط طور پر ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ وہ اس زمانے سے ہی یہ کام کرتے تھے، بھائی اللہ کا بیٹا قرار دینا یا ٹرینٹی کا عقیدہ رکھنا، یہ دونوں مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکی عقائد ہے۔ پھر بھی اس زمانے میں نبی علیہ السلام نے ان کے کھانے کو، ذبیحے کو حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی۔ ہاں، باوجود ان کے ذبیحے کو مشروط طور پر ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اسی طرح دور حاضر کے مسلمان جو معیاری نہیں ہیں، البتہ کلمہ گو، نماز و روزوں کے قائل اور فائل ہیں، اگر بظاہر کوئی شرکیہ کام کریں تو ان ذبح کردہ جانور حرام نہیں ہوگا، ان کا ذبح کردہ جانور بظاہر شرکیہ کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، لیکن جانور ان کا حلال ہوگا، ان کا شرک جانور تک منتقل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر شرک و بدعت کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، ایک ہے نا، ایک بندہ شرک کر رہا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک بندہ کہتا ہے بھائی شرک ہمارے لیے حلال ہے، یا نماز ہی نہیں ہوتی بھائی، یہ تو پکا ڈھکا کافر ہو گیا نا۔ صحیح ہے، کہہ رہے ہیں اگر شرک و بدعت کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہوں، ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر شرک کا ارتکاب کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے ذبیحے سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں۔ بات رہے کہ اگر کسی انسان میں شرک کے اسباب موجود ہوں تو اسے مشرک قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کوئی موانع نہ ہو، یعنی کوئی شخص شرک کر رہا ہے، آپ ہٹ سے فتویٰ نہیں لگا سکتے یہ مشرک ہے، میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ کوئی بھی شخص شرک کرنے والا ہو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرک ہے، کافر ہو گیا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کے سمجھنے میں کوئی بیریئر تو نہیں تھا، اسٹیبلش کیا جائے گا کہ یہ لا علمی کی بنیاد پر یا کوئی کسی مجبور ہو کر جبرن کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر اسباب کے ساتھ کوئی رکاوٹ یا مانع موجود ہو تو انہیں مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس موضوع پر راکم نے مورخہ 27 جولائی بمقام دفتر محدث ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک درس دیا تھا، اور وہ دفتر محدث میں مل سکتا ہے۔ اس میں وضاحت کی تھی کہ کسی کو مشرک یا کافر قرار دینے کے اسباب، ضوابط، شرائط اور موانع کیا ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم حلال اور طیب مال کا استعمال کریں۔ اس سلسلے میں انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا کریں، اس میں بہت خیر و برکت ہے۔ فتاوی اصحاب الحدیث، اور یہی فتویٰ ہماری جماعت کے مفتی شیخ عبدالستار حماد حفیظہ اللہ کا بھی۔ جی نہیں ہے نا، جائز نہیں ہے۔ کافر پہ کون؟ اہل کتاب ایکسیپشن ہے، ان کے علاوہ جو بھی کافر مشرک ہے ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، بھلے اللہ کا نام بھی لے۔ جی دیکھیں، اگر ہمارے سامنے کھانا آیا ہے اور ہمیں پتہ ہے ہم ایک یورپین کنٹری میں ہے، یہاں پہ حرام ہی ہوتا ہے یا حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ حلال ہے، اس کو سرٹیفکیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی کہتی ہے یہ حلال ہے اور وہ بھی کہتے ہیں یہ حلال ہے، تو پھر زیادہ تفتیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جب کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، یا پھر پتہ چل جائے کہ بھائی یہ آ رہا ہے تو پھر بچ جانا چاہیے۔ لیکن ایک ہے زبردستی کی شک و شبہات میں پڑنا، مطلب ایک چیز واضح ہے سب کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ جو ہیں وہ بنا کسی کی وجہ سے صرف شبہات میں پڑے، لیکن
ایک نے کہا کہ ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے نا ذبیحہ نہیں ہوتا، یہ جھٹکا ہوتا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں حلال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذبیحہ ہوتا ہے، سرٹیفکیشن بھی ہے، لیکن اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے یہاں پہ، تو پھر ایک شبہ آ سکتا ہے آپ کو، پھر آپ شبہات سے بچ جائیں گے، آپ کو بتا، لیکن زبردستی کا شبہ نہیں بنانا چاہیے، پھر کہہ رہے ہیں بھائی حلال ہے بھائی، پھر تو آپ گھر کا بھی نہیں کھائیں، ہو سکتا ہے وہ تو بہت کچھ سکتا ہے جی، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو سکتا ہے ہم جو مٹن سمجھ کے کھا رہے ہیں یہ مرا ہوا گدا ہو، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو کیا پتا کٹنے سے پہلے گدا اور بکرے کا فرق ہوتا ہے، کٹنے کے بعد تو ایک ہی ران ہوتی ہے دونوں کی جی، لاہور میں کیا نہیں ہے، کراچی میں بھی پڑھا میں نے آج، کراچی میں بھی گدھے مل رہے ہیں جی، کیا کھا لیا لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہاں ہاں ہاں، دیکھیں سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو شخص شرک اور بدعت کو حلال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں، اور جو اتنے سارے لوگ شرک بدعت کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو شرک اور بدعت حلال ہی تو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے بھائی ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لم دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی شریف ہے جائز ہے، اور ایسی لم جم میں غفیر ہے سندھ کے علاقوں میں جن میں کلمہ پڑھا ہی نہیں یا کلمہ ہی بس پڑھا تھا انہوں نے، اب وہ یہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، فرق ایسی بات نہیں ہے، ایک بندہ کوئی گلی کے کونے پہ ہے اور وہ کوئی شرکیہ کام کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال ہو کہ بھائی یہ شرک ہے، یہی بدعت ہے جی جی جی، اچھا جی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ شیخ عزیر شمس کی کلپ سنی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو شخص بدعت کرے تو بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص کسی کام کو کرے اور اس کو باعث ثواب سمجھے اور نہ کرنے پر گناہ سمجھے تو پھر وہ بدعت ہے، ہاں، تو ان کا سوال یہ اگر کوئی شخص کہتے بھائی کرنا اچھی بات ہے نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ بدعت بن جائے گی؟ جی بالکل بن جائے گی، دیکھیں اس میں بھی فرق ہے نا کہ ایک شخص بدعت کرے اور آپ اس پہ بدعتی کا فتویٰ لگا دیں، ٹھیک ہے جی جی، ہاں جی، میرے حساب سے مجھے نہیں پتا شیخ نے کس کانٹیکس میں یہ تعریف کی ہے اور دیگر علماء کی کیا تعریف ہے، لیکن نہ کرنے پہ گناہ نہ سمجھے یہ تعریف میرا خیال ہے کہ اضافی تو ہو سکتی ہے، لیکن پہلی والی تعریف بھی پوری اترتی ہے ایک چیز کے بدعت ہونے پہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مطلقاً من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، وہ مردود ہے، وہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئے کام بدعت، اب اگر وہ یہ عقیدے کی شرط تو نہیں ہے اس میں، وہ کسی خاص کام پہ پتہ نہیں کیا کیونکہ اللہ عالم کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جی 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 جی، نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے جو ہم ختم بخاری کرتے ہیں یا ہم جو ہے کوئی ایئر اینڈ سیریمنی کرتے ہیں تو ہم ان کو باعث ثواب سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ضروری ہے تو اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، ان کمپیریزن ان کی میلاد لے لیں، ٹھیک ہے، اگر اس 12 ربیع الاول کے دن خاص نبی علیہ السلام کی یاد میں آپ کوئی سیرت کا کورس کرا لیں یا نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کر دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ اس کو میلاد کا نام دیں گے یا عید میلاد النبی کا نام دیں گے تو یہ ایک بالکل ایک نیا کام بن جائے گا جس کو باعث ثواب سمجھیں، ایز کمپیئر ٹو ایئر اینڈ سیریمنی یا ختم بخاری، تو یہ کوئی تقریب نہیں ایجاد کی گئی بلکہ یہ ایک محفل ہے جس میں علم کی ترغیب دی، علم آگے دیا جا رہا ہے، علم آگے پہنچایا جا رہا ہے، صحیح؟ تو ان اٹ سیلف اس تقریب کی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کو عید میلاد کی فضیلت بیان کرتے ملیں گے، عید میلاد کے قرآن حدیث سے دلائل دیں گے، ختم بخاری کی کس نے قرآن حدیث سے دلائل دیا، ختم بخاری کو کس نے ثابت کیا، نہیں، بلکہ ایک پروگرام ہے، صحیح؟ جی اس کو ایک اوکیزن ایک ٹرینڈ بنا لینا، ایک دن بنا لینا، دین کا حصہ اس دن کو اس اوکیزن کو بنا لینا، یہ غلط ہے جی، تو اسی طرح یہ ایک ہے تعلیم آگے دینا، اب آپ علم کسی کو اگر آگے دے رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، اب آپ اس کو کہیں یہ بدعت ہے، بھائی جو ہم بیٹھے ہیں یہی سب سے بڑی بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے،
کوئی اگر مائک پہ بیان کر رہا ہے تو یہ بھی بدعت ہے؟ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، ایک سبب سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں تو میلاد کو ایک دن بنا دیا، ایک عبادت بنا لیا، اور ایک عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ عید میلاد النبی ہے 12 ربیع الاول کا، ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی آپ نے بتایا کہ یہ ہاں جی، چیز آپ کو بتایا کہ آپ کا پاکستانی ریسٹورینٹ کا جیسے میکڈونلڈ کے بارے میں بتایا جو آپ بتایا کہ حلال اگر کسی کو حلال جی KFC میکڈونلڈ بھی اگر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے تو آپ مان لیں۔ مطلب ہم پاکستان کے نا نہیں، پوری دنیا میں میکڈونلڈ جو ہمارے علم میں ہے وہ حلال ہے، پوری دنیا کا میکڈونلڈ کھایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس جو میکڈونلڈ کا برگر کی جو اندر کی پیٹی ہے یہ باہر سے آتی ہے، اب جا کے میکڈونلڈ نے جو ان کی بیف کی پیٹی ہے انہوں نے پورا اشتہار لگایا تھا جی اب ہم لوکلی پروکیور کر رہے ہیں بیف پیٹی، پتا آپ کو؟ ورنہ ایک عرصے سے ان کی بیف پیٹیز امپورٹ ہوتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا بزنس ہے تو پھر ان کے بھی مختلف علاقے ہوتے ہیں وہاں سے امپورٹ ہوتا ہے، ضروری ہے یہ US سے امپورٹ ہے۔ کی بنیاد پہ دیکھ کر بچوں کو پتہ جی دیکھیں میں تو کھاتا ہوں، ہاں دیکھیں معاشرے میں مشہور ہے تو بہت باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جی یہ تو یہودیوں کی تنظیم ہے اور یہ تو یہودیوں کو سپورٹ کرتی ہے، پے ایچ پینی سیو اسرائیل پیپسی، یہ تو کوکا کولا کے بارے میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ اس کو آپ ریورٹ کر کے دیکھیں تو اس میں آئے گا نہ اللہ نہ رسول، تو یہ باتیں تو بہت مشہور ہیں، ہاں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اگر واقعی یہ سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے میں بالکل نہیں کھانا چاہیے، اگر واقعی ان میں ذبیحہ نہیں ہوتا اور اس طرح کے اوتھینٹک ریسورسز سے ایویڈنسز ہیں تو پھر نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک عرصے سے یہ میکڈونلڈ KFC میں کوئی فرق نہیں ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کا میکڈونلڈ اس کے باہر لکھا ہوتا ہے، ان کی سرٹیفکیشن لکھی ہوتی ہے، تو اگر اور پھر وہ کہاں سے ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے، اگر وہ کسی نان مسلم کنٹری میں ہے تو وہ سرٹیفکیشن کہیں اور کی بھی ہوتی ہے، مسلم کنٹری کی ہوتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور میں نے سنا ہے ایسے، میں حلال کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میں نے سنا ہے کہ پوری دنیا میں جو میکڈونلڈ ہے وہ حلال ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان نان حلال آئٹم نہیں کھاتے لیکن نان مسلم ہر کچھ کھاتے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی یہ کر دو کیا جا رہا ہے، یہ بزنس چلا رہا ہے انہیں پیسہ کمانا ہے، ان کا مقصد تو آپ کا ایمان تقویٰ نہیں ہے، ان کا بزنس تو پیسہ ہے، ان کو پیسہ جہاں زیادہ ملے گا ادھر چلے جائیں گے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک عرصے سے ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا تھا ان کا جو فوڈ آئٹمس ہے، اب انہوں نے لوکل پریکورمنٹ شروع کر دی، بن پہلے خریدتے تھے، اب کیا ہے کہ اب وہ اپنی پیٹیز بھی خرید رہے ہیں لوکل، KFC لوکلی پرچیز کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، KFC کھا لیں، مجھے میکڈونلڈ زیادہ پسند ہے، ہاں چکن جلالا ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی ہم وہاں دبئی کہہ رہا ہوں سعودی گئے تو وہاں ہمیں کوئی بتانے لگا بھائی البیک نہیں کھانا، البیک نہیں کھانا، کیوں؟ یہ برازیلین چکن ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار یہ بازو میں چکن ملتی ہے برازیل سے منگوائیں گے، ایسی بکواس کر رہے ہیں جاؤ کھاؤ، پہلے پھر اس کے بعد ہمیں کسی نے کہا نہیں بھائی یہ برازیل سے اور ادھر ادھر کے علاقوں سے امپورٹ کرتے ہیں چکن لیکن حلال ہوتی ہے، تو بہرحال اب اس میں تحقیق کریں، لوگوں نے تحقیق کی ہے تو آپ اس کی تحقیق پہ اعتماد کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہاں انہوں نے ایک اچھی بات بتائی، there are many McDonald's here in UK which are not halal and they say it on asking، بالکل اس پہ تحقیق کر لی جائے، جیسے میری انفارمیشن ہے کہ بھائی سب جگہ حلال ہے، تو اگر کبھی انفارمیشن غلط ہو گئی تو اگر آپ اس جگہ جا رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں بھائی حلال ہے یا نہیں، ہاں ہاں آپ کاؤنٹر پہ جائیں اور کاؤنٹر پہ پوچھیں، تو اگر کاؤنٹر پہ آپ کو معتمد اعتبار قابل اعتبار بندہ جواب دے تو ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ ہے وہ بس ایسی اپنی کمیشن بنانے کے لیے کہہ رہا ہے حلال ہے حلال ہے، وہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، لیکن آپ جیسے ادھر کے جو لوکل ہیں ان سے پوچھتے ہیں سرٹیفکیشن لگی ہوتی ہے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں حلال نہیں ہے تو پھر تو 100% نہیں ہے نا، بس پھر چھوڑ دیں اس کو، پتہ ہاں مسلمانوں سے پوچھیں بالکل۔ یہ بہرحال ایک سوال ہے، یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا، ہمارے یہاں بہرحال نہیں ہوتا، ہمارے یہاں آپ کھا لیں، اب کیا کسی ایسی جگہ جائیں تو پھر دیکھیں کہ بھائی سلاٹر ہاؤس میں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے بسم اللہ اللہ ہوتا ہے، وہ ادھر گردن کٹ رہی ہوتی ہے اور یہاں پلے کا بٹن دبا ہوتا ہے، اللہ عالم بہرحال اس کو حلال سرٹیفکیشن دے دیا وہاں کے علماء نے، پوچھ رہا ہوں حلال سرٹیفکیٹ لے لیا، ہاں تو یہ دیکھیں کہ اس کو حلال سرٹیفکیشن بھی کون دے رہا ہے، اور بات ساری یہ ہے کہ بڑا خیر اچھی بات ہے حلال حرام کا فیصلہ کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف کھانے کے ٹائم پہ حلال حرام کی فکر ہوتی ہے، اب وہ پیسے جس سے خریدے وہ حلال ہے حرام ہے کسی کی کر رہی ہوں کیا ڈال رہا ہوں منہ میں، نہیں 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 علم نہیں ہے تو میں اللہ عالم میں دیکھوں گا اس میں، تو مجھے بھیجے نا اس کو، ہاں ایک یہی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی اور اللہ عالم
इस बारे में इसको देखेंगे। हाँ जी हाँ हाँ। हार्डी जो है ये कादियानी बता रहे हैं, ये लोकल हार्डीज कादियानी के पास हो सकता है, एक हार्डीज इंटरनेशनल भी कादियानियों के पास है। हाँ बिल्कुल, कादियानी का जरिया नहीं खाया जा सकता। यही कहने से क्या होता है, बागी है ना, बागी है। बोरी तो आप बिल्कुल खा लेंगे तो उससे नहीं, अगर अगर जबीहा है जी। हाँ तो पता है मुझे, शीजान ऑल्सो कादियानी, जी बिल्कुल शीजान कादियानी हमने भी सुना है, और नहीं खाना पीना चाहिए, इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर भाई शीजान ने नहीं 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 नहीं, ये भी खत्म नबूवत पे इनकार करते हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता। ये शीजान की उस जमाने में हमने देखा था कि उनके दरवाजों पे लिखा होता था ला नबी या बादी या खातमुन नबिय्यीन, लिखा होता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिखने से मान भी लें। नहीं 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 नहीं, कादियानी भी इसी कुरान को मानते हैं, कादियानी भी इसी कुरान को मानते हैं आपके बारे में, लेकिन सिर्फ मान लेने से और नबी अलैहि सलाम की नबूवत से ईमान लाने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, और भी चीजें होती हैं। अगर वो कह दे मैं मुसलमान हूँ और ये गुलाम अहमद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर था, अल्लाह ऐलान बोल दे, बिस्मिल्लाह, बोले ना, ये बोले, इतना आसान नहीं है, ताबीर करना बहुत आसान है। इसमें जी पहले किताब की दलील है कुरान में, कादियानियों की नहीं होती। असल में बहुत सी बातें हलाल हराम की नहीं होती, बहुत सी बातें इंकरेजिंग और डिस्करेजिंग की होती है। जैसे उन्होंने कहा ना कि उससे इज्तिनाब कर, फतवा अगर आपने गौर से सुना हो, ठीक है, उन्होंने एक कहा कि एक शख्स जो पहले किताब है उनका जायज है, मुशरिक का नाजायज है, हराम है, लेकिन जो शख्स कलमा को हो और शिर्क को हलाल समझता हो, बिदअत को हलाल समझता हो, तो उससे इज्तिनाब करना चाहिए। ये उलमा की इन अल्फाजों को भी ना बड़ा गौर से पढ़ना चाहिए। उलमा ऐसी फतवे नहीं देते थे, ये मतलब अल्फाज पर तो गौर करते हैं, यानी क्योंकि बिल्कुल कुल्ली तौर पे अभी कादियानी का क्या मामला है, इरिस्पेक्टिव कि हलाल है हराम, हम नहीं खाएंगे भाई, जाओ, सुबह क्या नहीं खाना भाई, नहीं खाना, तुम्हारा तुम्हारा पानी भी नहीं पीना, जाओ। हाँ, मैं तुम्हारा पानी भी नहीं पीना, खाना क्यों खाएंगे। इसी तरह ये बिदअतियों के पीछे नमाज का मामला है, जो अहलुल बिदा हैं, गलत अकीदे के मालिक हैं, तो उनके पीछे भी यही है, भाई नमाज होती है नहीं होती, हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे अकीदों के पीछे, नहीं, इल्ला कि कोई मजबूरी है, बाद उलमा का कहता है। नहीं, आज खाने की बहुत बातें हो रही है, मैकडॉनल्ड्स, पार्टीज, केएफसी। हाँ बिस्मिल्लाह, कौन करे भाई दावत। हाँ जी, पिकनिक हो रही है। क्या है, उम्र करके मैं आया हूँ, सही बात है बिल्कुल, मैं तो पैसे खर्च कर आया वहाँ पे सारे। हाजियों की तो दावत दूसरे करते हैं ना भाई। मैं तो खजूरें लाया हूँ, वो खिला दी मैंने, खत्म, खा ली ना खजूरें। तो आप लोग आए नहीं थे उस दिन, जुम्मे को यहाँ खजूरें रखी हमने। अच्छा, आप लोग को नहीं मिली। अच्छा, चले फिर नहीं, मैं खजूर ही खिलाऊंगा, घर पे पड़ी हुई है थोड़ी सी। देखिए देखिए, जो चीज बहुत हो जाए उसी जिन्स में उसकी कजा होती है, इसलिए खजूर ही खिलाऊंगा इंशाल्लाह, तब्दील नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, क्या है, ऑनलाइन वालों जैसे ये पढ़ रहे हैं वैसे खजूरें भी खा लें हमसे। हाँ, ये लें और खा लें, ठीक है ना। हाँ, हमारा हिस्सा किधर है, हम खजूर के टोकरे की तस्वीर बना के इनको भेजेंगे। बस आप लोग का रह गया मामला इंशाल्लाह, मंडे को, मंडे या ट्यूसडे रखी हुई है घर पे, फिक्र नहीं करो, रखा हुआ है, बैकअप रखा है। क्या लगा दें, प्रोडक्ट। हाँ, चले जी, बहरहाल बात पूरी हो गई। जरिया अगर किबला रुख ना हो, गलती से अगर रह जाए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतमाम करना चाहिए, किबला रुख करके करना चाहिए, ये आदाब में से है। अल्लाह आलम। खून निकलना चाहिए, किबले की तरफ खून निकलना चाहिए, नहीं, खून कहाँ से निकलता है। हाँ हाँ, गर्दन के नीचे से ऊपर से, नहीं, जहाँ से काटा वो कट गया, अब खून कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा ना, तो वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वहां पे वो किबला होना चाहिए। ज़िबा करने से पहले क्या कलिमात करें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। चले जी, पीरियड खत्म हो गया। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بعض سلفی میں خواتین کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، کچھ پروگرام میں خواتین کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، لیکن تدریس وہاں پہ خواتین کی نہیں ہے۔ آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی جناب، قرات کون کر رہے ہیں آج؟ زین بھائی آج آپ قرات کرتے ہیں۔ جی آپ سے بارہ پڑھ کے کچھ جی بسم اللہ کون ہے اس کو چیک کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب یہ قرات ہو رہی ہوتی ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ جی خاموش رہنا چاہیے، بس کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے اور بس خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں سننا چاہیے۔ اچھا سننے میں ایک ورڈ ہے سمع یسمع، سمع، اور ایک ہے استمع یستمع، استماع۔ اچھا ویسے ایک بتا رہا ہوں کہ جنرلی عربی گرامر میں یہ رول کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ورڈ میں الفابیٹس ایڈ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر میننگ میں بھی کوئی ایڈیشن آ جاتی ہے۔ جیسے سمیع یسمع کا معنی ہے سننا، تو کچھ نے کہا کہ استمع یستمع کا معنی کیا ہے؟ غور سے سننا، تو وہاں پہ کیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له۔ اچھا اب غور سے کیا سننا ہے؟ کتنی پیاری قرأت ہے یہ سننا، غنہ صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا، مد صحیح کھینچ رہے ہیں نہیں کھینچ رہے ہیں، قلقلہ صحیح کر رہے ہیں، غور سے کیا سننا ہے؟ ان مطلب یہ چیزیں بھی سن سکتے ہیں تو ہٹ کے، لیکن اصل مقصد کیا ہے سننے کا؟ جو کہا جا رہا ہے اس کا فہم بھی ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم چونکہ اسی کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں جو پڑھا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آئے، تو کوئی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کلاس میں ہم کچھ نہ کچھ قرآت ضرور سنیں تاکہ ہماری اس چیز کی عادت ہو، کیونکہ ہمارا اکثر قرآن سے جو انٹریکشن ہوتا ہے یا پڑھنے کی فارم میں ہوتا ہے، خود قرآت کرنے کی فارم میں ہوتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کا اکثر کب ہوتا ہے نماز میں کہ امام کی قرآت کو سن رہے ہوتے ہیں یا تراویح میں کبھی سن رہے ہوتے ہیں یا ویسے قرآن کی ریسیٹیشن کبھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ عادت بنائیں کہ خاص کر کلاس میں جب ہمارے پاس مصحف موجود ہو کہ جب قرآت ہو رہی ہو تو مصحف میں کہاں کون سا کلمہ ہے اس کا معنی ساتھ ساتھ آپ فوکس جس حد تک ممکن، کہیں ایک الفابیٹ پہچان لیں گے، کہیں 3 الفابیٹ پہچان لیں گے، کہیں ورڈ پہچان لیں گے، کہیں 2 ورڈ پہچان لیں گے، لیکن اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ کہ جیسے قرآت کی جا رہی ہو تو کچھ ساتھ جو ہے وہ میننگ آ رہا ہو، تاکہ پھر جب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک کلیریفیکیشن ہو کہ ہاں میں نے یہاں پہ یہ سمجھا یا میں یہاں پہ یہ سمجھنے سے رہ گیا یا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ جن کو نہیں آتا ان سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں ساتھ ساتھ۔ ہاں
جن کو آتا ہے وہ بھی کریں، لیکن زیادہ جیسے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آداب و اخلاق ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت بہت کلیئرلی کلیریفائی کر کے ہر وقت بتائے نہیں جاتے. اب مثال کے طور پہ کہیں پہ رش ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ کو جو چیز مطلوب ہو وہ آپ کو کوئی بہت زیادہ نیسیسری مطلوب ہو، ٹھیک ہے، اس کے بغیر آج کام چل سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ پیٹرول کی پرائس 500 روپے پڑنے والی ہے، اب کیا ہوگا؟ رش لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں کوئی فائنینشیلی اس سے نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں بائک میں کتنا پیٹرول بھرا لوں گا، کتنا آتا ہے بائک میں؟ 10 لیٹر، 15 لیٹر، 20 لیٹر کر لوں. 20 لیٹر میں کتنے روپے بچ جائیں گے میرے؟ 100 روپے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، 100 روپے بچیں گے. اب آپ 100 روپے بچا سکتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ اچھا خاصا لگا کے 100 روپے آپ بچا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا آپ کے پاس 1 گھنٹے میں 100 روپے سے زیادہ کی کوئی اہمیت والا کام ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحب استطاعت بنایا ہے کہ آپ کے لیے 100 روپے کوئی اتنی بہت زیادہ ویلیو نہیں کرتے. 100 روپے کتنے، کچھ لوگ سگریٹ پی لیتے ہیں، وہ فرینچ فرائز کھا لیے، کچھ اور کر لیا، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ 100 روپے بچانے کے لیے میں بھی پیٹرول پمپ جاؤں اور رش لگاؤں وہاں پہ؟ اچھی بات کیا کنسیڈر کی جائے گی؟ یار اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں، ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے آسانی کے لیے میں نہیں چاہتا آج. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میں بچا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہر کوئی جا رہا ہوگا. اب کوئی اسٹرکٹ رول نہیں ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں، حرام ہے، حلال ہے، مباح ہے یا واجب ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز کو کر کے دوسروں کے لیے آسانی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ویسے ہی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو بتایا کہ یار یہاں پہ آپ یہ چیز دوسرے کے لیے آسان کرو، تو نہیں، ایسے ہی آپ کو خیال آ جانا چاہیے کہ یار اب جیسے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کلاس میں اگر کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اب ان کو آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں، پھر 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 بتاتے ہیں. آپ کو آ گیا الحمدللہ. ٹیچر کا کلاس میں پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ فیڈ بیک دیں، ٹیچر کو ہی پتا چلے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، میں نے 1-2 جواب دیا، الحمدللہ میں رائٹ ٹریک پہ ہوں، تو اب میں دوسروں کو خود موقع دوں. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں روز مجھے ہی ریڈ کرنا ہے، نہیں آج ہی میں ریڈ کروں. بھائی ریڈ آپ کر رہے ہیں، ریڈ کلاس میں ریڈنگ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ریڈنگ کا ایک طرز آ جائے، آپ کو ایک پیٹرن آ جائے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ میں صحیح اس پہ کر رہا ہوں. آپ اپنے ٹائم میں کریں، بالکل ریڈ کریں، زور سے ریڈ کریں، آرام سے ریڈ کریں. لیکن کلاس میں کچھ یعنی ویسے ہی جہاں پہ بھی ایک اجتماعی امر ہوتا ہے، جب آپ اکیلے ہیں تو مرضی ہے، لیکن جب ایک دوسرا شخص ساتھ آ گیا تو کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جس کا انسان کو خود ہی خیال کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کوئی آ کے بتائے. تو جیسے آپ نے سوال کیا، اچھی بات کیا ہوگی کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یار کوئی سوال آتا ہے، مجھے اس کا جواب آتا ہے، میں بتا دیتا ہوں، دوسرے خاموش رہتے ہیں. تو کبھی میں کوشش کروں کہ میں جان بوجھ کے نہ بتاؤں، تاکہ دوسروں میں سے بھی کوئی ہوتا کیا ہے، اصل میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس، یار دیکھو اس کو تو سائنس جواب آ رہا ہے اور مجھے تو نہیں آتا. اب میں بولوں گا تو میری کیا ہوگی؟ بہت زیادہ عزت ہو جائے گی، تو میں نہیں بولتا اور پھر وہ خاموش رہتے ہیں. اب نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اب خیر یہ ڈائنامکس ایسی جس کو بہت اسپیسیفائی کر کے نہیں کہا جا سکتا. مقصد یہ ہے، پوری بات کا مقصد یہ کہ ایک موقع مل گیا تو ان لوگوں کو تھوڑا انکریج کرنا جو کلاس میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، خاص اگر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ شاید غلط ہو جائے یا یہ ہو جائے، تو ان سے تو بالکل گزارش ہوگی کہ کوشش کریں کہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ بولیں گے مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، لیکن آپ نے جو بولا آپ کو ایک فیڈ بیک تو مل جائے گا نا کہ آپ نے صحیح بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے زور سے نہ بولیں، لیکن کم از کم اپنے ذہن میں بول کے اپنا آپ کو چیک ضرور کریں کہ میں نے جو بات سوچی تھی یا میں نے جو بات کہی تھی یا جس طریقے سے میں نے اس کا جواب دیا تھا کس حد تک جو ہے وہ صحیح اس کے تھا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار ڈفرینٹ ہی آپ کے پاس کوئی اور پوائنٹ ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ دوسروں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں. ان شاء اللہ. فیضان بھائی، فیضان، کل ہی پوچھا تھا. عارف بھائی آج آپ نے جو ہے تھوڑا سا کوشش کرنی ہے ہمت پکڑنی. جی ہاں باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابۃ، اور نہیں، یہ دیکھو اس طرح کی 2 نمبریاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ کچھ اور وہ برابر والے ان کے پاس تو نہیں لکھا ہوا. ہاں تو ان میں سے تھوڑا سا لکھتے ہیں. یعنی میں نہیں، آپ نے خود آپ کی زمین نے گوارا نہیں لکھے میں تو ہوتا ہے نا. نیکی وہ ہے جس پہ دل مطمئن ہو اور برائی وہ ہے جس پہ دل کھٹکے. تو آپ کا دل کھٹک گیا. نہیں ہے کوئی جانور میں سے یا جانوروں میں سے زمین میں اللہ کا مطلب مگر، علی اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر پر، علی اللہ، اللہ پر ہے، رزقھا، اس کا رزق، اور اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے مستقرہا و مستودعہا. ان کلمات کے معنی میں بہت ایکسپلینیشنز ہیں. سمپل رکھنے کے لیے مستقرہا اس کے
ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودعہ اس کے فائنلی ریسٹ کرنے کی یا رکنے کی جگہ، اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. دابا جانور، کلن سب کچھ، تمام، اس نہیں، فی کتاب مبین. مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح، کھلی بھی. کتاب، کتاب، ہر چیز جو ہے وہ فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں موجود ہے، کتاب میں ہے. جی آپ ایک سیکنڈ رکیے گا. جی آپ کی بات صحیح ہے. میں آن لائن والوں کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر جاتا ہوں، کبھی کبھی سے پارٹیسپیشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ ہی میں سے جو ہے کوئی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں مجھے یاد کرا دیجیے گا. جی وَهُوَ، اور وہ ذات، الذی، اور ہو گیا، ہوا وہ ہو گیا، الذی وہ ہے جو، اور وہ ہے جو یا جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا 6 دنوں میں، 6 ایام میں. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، اور تھا عرشہ اس کا عرش، اور ہاں کس کو کہتے ہیں؟ پانی. اس کا عرش تھا پانی پر. فلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، ٹیسٹ کرنا. تو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم سب کو. ایکم کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، یا کون ہے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کے اعتبار سے. میں نے کہا نا سب سے زیادہ اچھا. والا ان، یہ ان ہوتا ہے کنڈیشن کے لیے. اور اگر الٹا، الٹا آپ نے کہا، الٹا آپ نے کہا، اور اگر آپ نے کہا. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. کم کا مطلب تم سب، لام تاکید کے لیے. اور اگر تاکید آپ یقیناً اگر آپ نے کہا انکم کہ بے شک تم سب کیا ہو، مبعوثون. مبعوث کیے گئے یہاں پہ نا اٹھانے کے معنی میں، اٹھائے جاؤ گے. یہ جمع کا صیغہ ہے، کیسے پتا چلا تھا؟ واو نون سے پر چلو بھی. موت کے بعد تو بے شک کہیں گے جنہوں نے کفر کیا. ان ہارا، اچھا اب آپ یاد کریں اللہ سے پہلے اگر ان یا ماں آتا ہے تو وہ اکثر کس معنی میں آتا ہے؟ نفی. ہاں نہیں، اردو والے نہیں، اور عربی میں نفی کے معنی میں آتا ہے. تو ان ہارا نہیں ہے یہ، اللہ ٹھیک ہے، صرف مگر کھلا جادو، واضح جادو ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آیت کر لیں انشاءاللہ. اگر اخرنا، یہ آخر میں نون الف کیا بتا رہا ہے؟ ہم. اخرا یؤخر، تاخیر کرنا. اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں، ہم تاخیر کرتے ہیں ان سے. ہوم از دیم، کم از یو. ہوم وہ سب، تو ان سے اگر ہم تاخیر کرتے ہیں کس چیز کی؟ عذاب کی. عذاب کی تاخیر کر دیتے ہیں ان سے. الا معدودہ کا مطلب عدد، عدد کاؤنٹنگ، تو معدود گنے ہوئے. ٹھیک ہے. چنے ہوئے. امت کا یہاں پہ مطلب ہوگا مدت، ڈیوریشن. کچھ اسپیسیفک گنی ہوئی معین مدت تک اگر ہم ڈیلے کر دیتے ہیں عذاب کو ان سے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ما یحبسو، یا ما سوال کے لیے ہوگا. حبس یحبسو کا مطلب ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے حبس کر لینا، وہ ہوتا ہے حساب. حبس پکڑنے کو، یہ روک لینا، روک لینا. ما یحبسو کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ اگر ہم ان کو عذاب دینے میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں عذاب دو، عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، ہم نہیں عذاب دیتے، ہم ڈیلے کرتے ہیں عذاب کو، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ اس عذاب کو کس چیز سے روکا ہوا ہے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے. جی اللہ، اللہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ. یوما اس دن جب یاتیہم وہ آئے گا ان کو، عذاب آئے گا ان کو. لیسا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نفی کا. نہیں ہوگا مصروفن، مصروف صرف کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا. تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے. عنہم نہیں پھیرا جائے گا ان سے. حاقہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا. تو حاقہ بہم اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون. اس میں بس یستہزئون کا مطلب بتائیں گا. استہزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا. ٹھیک ہے. تو حاقہ بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. یہ جب نون کے اوپر اسمال میم آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر کیا آ جاتا ہے؟ با آ جاتا ہے، تو اس نون کو جو ہے وہ میم سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. مم بعد جو پڑھا جاتا ہے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اس کو نون کی جگہ
उम्मत में भी बताऊँ मुद्दत ड्यूरेशन में समझें जी शुरू से हम देखें वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिस्कुहा और नहीं है जमीन में कोई भी चलने वाली मखलूक अब कुछ कॉन्टेक्स्ट में दाबा से मुराद क्या होती है जो आपने कहा चार पैर वाली लेकिन सूरह नूर में जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने दाबा से मुराद जो है वो जनरली लिया है और क्या कहा है वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही कैसे पेट पे यानी रेंग के चलते वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन पहले दो वाले वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा यखलुकु मा यशा तो इसमें ये सारे शामिल हो गए चाहे वो रेंगने वाले हो चाहे वो दो पैरों पे चलने वाले हो चाहे वो चार पैरों पे चलने वाले हो जनरल है कि हर वो चीज जो कि जमीन पे चलती है या रेंगती है दब्बा या दुब्बू का मतलब होता है चलना है रेंग फिल अर्ज़ि जमीन पर मगर ये कि अल्लाह पर है उसका रिस्क हर वो चीज जिससे इंसान को कुछ फायदा होता है किसकी जिम्मेदारी है वो अल्लाह की जिम्मेदारी और अल्लाह जानता है मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा अब ये मुस्तक़र और मुस्तौदा के एतबार से मुफस्सिरीन के कुछ अक़वाल है एक कौल क्या है कि मुस्तक़र से मुराद जब इंसान चल रहा होता है फिर किसी जगह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो इससे मुराद है मुस्तक़र और मुस्तौदा जहाँ पे वो परमानेंटली स्टे करना चाहे ठीक है अब तो खैर की मतलब जो खाना बदोश लोग वगैरह होते हैं कि जहाँ वो ठहर ठहर के उन्होंने क्या आप कभी पिकनिक पे जाते हैं आप डिसाइड करते हैं चलते हैं थोड़ी देर रुकते हैं अब ये जो थोड़ी देर रुके हैं ये मुस्तक़र हो गया और जहाँ डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम कैंप लगा के 2-3 दिन स्टे कर लेंगे ये फिर मुस्तौदा हो जाए यानी फर्क क्या है कि एक जगह पे उसी साथ जा रहे हैं ठीक है तो एक में माना क्या है जहाँ पे इंसान थोड़ी देर के लिए करार पाता है और दूसरे में माना क्या है कि जहाँ पे इंसान रिलेटिवली ज्यादा अरसे के लिए करार पाता है ये कॉल है दूसरा कॉल है कि मुस्तक़र से मुराद जो है वो माँ का पेट है माँ का रहम है और मुस्तौदा से मुराद जो है वो बाप की पीठ है यानी इंसान जहाँ से निकल के जहाँ जाता है और फिर वहाँ पे उसका वजूद होता है एक मुराद ये है तीसरी मुराद क्या है कि मुस्तक़र से मुराद जो है वो जिंदगी की रिहाइश है जिंदगी में इंसान कहाँ रह रहा है क्या कर रहा है वगैरह और मुस्तौदा से मुराद है कि मरने के बाद इंसान को दफन करके उसका ठिकाना कहाँ बनता है ठीक है तो ये कुछ 3-4 मानी है चौथा एक और ये भी है कि मुस्तक़र से मुराद माँ का रहम है और मुस्तौदा से मुराद जो है वो इंसान के दफन करने की जगह है यानी अगर इन सारे अक़वाल को जमा करें तो मुराद ये कि अल्लाह ताला इंसान की हर पोजीशन को जानता है चाहे वो वहाँ पे टेम्पररी स्टे कर रहा है चाहे वो वहाँ पे लंबे अरसे के लिए स्टे कर रहा है अल्लाह जानता है कुल्लुन फी किताबिन मुबीन ये हर चीज जो है रिस्क का मामला हो गया इंसान के रुकने का मामला हो गया ये सारी बातें जो है वाज़ेह किताब में लिखी हुई है वो किताब कहाँ पे लौह महफूज अल्लाह के पास ये सारे मामला लिखे हुए हैं उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं है यानी इंसान किस चीज़ की फिक्र कर रहा है कि मैं कहाँ से रिस्क हासिल करूँ उस पर लड़ाई कर रहा है तो मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा उसके पास क्यों चला गया उसको क्यों इतना मिल गया उसने किचन में से ये क्यों निकाल लिया उसको क्यों बोनस मिल गया मुझे क्यों नहीं मिल रहा और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं ये तमाम मामला किसके पास है अल्लाह के पास है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस क्या बताई थी हमें कि अगर तुम अल्लाह पर वो तवक्कुल करो जो अल्लाह पे तवक्कुल करने का हक है तो तुम्हारी हालत किसकी तरह की होगी परिंदों की तरह होगी कि वो सुबह निकलते हैं खाली पेट और शाम में लौटते हैं भरा हुआ उनकी कोई खास जॉब नहीं होती इसके बाद रोज सुबह 9 बजे क्लॉक इन कर रहे होते हैं और शाम को 5-6 बजे क्लॉक आउट कर रहे होते हैं वो सुबह निकलते हैं अल्लाह पे भरोसा करते हुए अच्छा लेकिन वो निकलते हैं क्या मतलब है कि वो अपनी एफर्ट करते हैं असबाब जो उनके पास अवेलेबल हैं उसको वो यूज करते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो सारे असबाब छोड़ दे है अगर होना होगा तो अल्लाह करा देगा अल्लाह इस चीज पर कादिर है अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि इंसान की एफर्ट के बगैर मखलूक की एफर्ट के बगैर मखलूक को पहुंचा दे कैसे पता चलती है मेरी बात मरियम अलैहिस्सलाम क्या हुआ था उनके साथ अपने हुजरे में होने के बावजूद उनके पास ऐसे फल आते हैं कि जकरिया अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया और उसके अलावा बारकल्लाहु एक बार उतार लें यानी एक बार सवालों कर लें तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि किस तरह वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वगैरह वगैरह उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बल्कि उल्टा अगर किसी दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि मुंह तक अल्लाह ताला पहुंचा देगा अंदर वाला प्रोसेस खुद कर लो कि किस चीज को कितना कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है किसको कितना शुगर बनाना है किसको कितना फैट बनाना है किसको कितनी एनर्जी बनाना है कितना प्रोटीन बनाना है तो हम नहीं कर सकते और कहाँ पे अल्लाह ताला बगैर कोशिश के भी दे रहा होता है माँ के पेट में कौन सी जॉब कर रहे थे भाई कौन सी इंटर्नशिप पे थे दे रहा था अल्लाह छोटे होते हैं पहुंचा रहा होता है अल्लाह ताला परिंदों में भी देखें जो छोटे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं वालिदैन होते हैं वो आके खिला रहे होते हैं कहीं पे अल्लाह ताला ने किस तरह निजाम रखा है कि एक मखलूक की माँ जो है वो अपने बच्चे को दूसरे के घोंसले में डाल देती है और दूसरे के घोंसले में वो पलता है बढ़ता है और फिर निकल जाता है तो अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि इंसान की मखलूक की एफर्ट के बगैर भी इंसान को पता है लेकिन अल्लाह को पसंद क्या है कि मखलूक अपनी एफर्ट करे अल्लाह को ये पसंद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ पे इंकरेज किया कि बंदा जाए मांगने के बजाय जाए मेहनत करे और कुछ कमाए ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मामले में क्या कहा उस सहाबी को कि पहले अपने ऊँट की रस्सी को बांधो और फिर तवक्कुल करो ठीक है हम क्या कहते हैं इंशाल्लाह
ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اور دوسرا کون سا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اور ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جو اصل والا ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا, اگر اس معاملے میں اللہ نے لکھا ہوگا کہ یہ معاملہ نہیں ہونا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. اور ہمارا والا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی میں کچھ نہیں کروں گا, اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو ہو جائے. تو معاملہ کیا ہے کہ انسان نے اپنے اسباب جو اویلیبل ہے, یہ ہے کہ سبب کون سے اختیار کرتے ہو, اس میں اللہ کی رضا کا انسان اختیار کرتا ہے نہیں کرتا, اس چیز کا انسان مسئول ہے. اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں, کہیں آپ کا اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا ہے, کسی شخص سے بندوبست کیا ہے, تو اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا, اس کے قواعد قانون وغیرہ کی چیزوں کا خیال کرنا یہ ہے. لیکن اس میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا. کہیں کوئی معاملہ ایسا ہے جو کہ اللہ سے دور کر رہا ہے تو انسان پھر چیک کر لیں کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں. اسباب وہی اختیار کیے جائیں گے جو کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں گے. اب اس میں کتنی برکت آتی ہے, کتنا ملتا ہے, یہ سب معاملہ اللہ کے اوپر ہے. علی اللہ رزقها, اور انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ رب جس نے مجھے میری بغیر ایفرٹ کے بھی پیدا کر دیا, پرورش کرا دی, اب وہ میری ایفرٹ کے بعد مجھے کیوں عطا نہیں کرتا. کیوں میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار اب اتنا جو بی بی اے ایم بی اے کیا ہے, اگر بینک میں نے انٹرنشپ نہیں کی نا تو میری آگے کی لائف سیٹ نہیں ہو سکتی. کیوں انسان ایسے چلتا ہے؟ کیوں میں اپنے آپ کو انسانی جو لمیٹیشنز ہیں یا انسانی جو اسباب ہیں اسی کے اندر سوچتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا ان اسباب کا محتاج ہے؟ مان اللہ تعالیٰ اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ آپ کے لیے صحیح طریقے سے معاملہ کر دے. اور سورہ طلاق کیا ہے, کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو کیا کرتا ہے اللہ پہ تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. یہ نہیں کہا جو یو این جاتا ہے یا جو یو کے جاتا ہے یا جو ای یو جاتا ہے, جو یو ایس جاتا ہے. پاکستان میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے نا. مسلم ممالک میں تو ان جنرل کچھ نہیں لکھا سوائے یہ کہ جہاں پہ تیل ہو تو وہاں پہ کچھ ہے, ورنہ تو مسلمان ممالک میں تو کچھ نہیں. اللہ نے کیا کہا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے بناتا ہے کیا, مخرج, نکلنے کا راستہ. ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے, کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے, نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار. اور آگے کیا کہا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ اس کو رزق عطا کرتا ہے مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اور یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں انسٹنسز کے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہاں سے آئے گا. ایک کال آ جاتی ہے کہ یار یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. ایک کال آ جاتی ہے یار آپ یہاں پہ آ کے انٹرویو دے دیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. نہیں پتا ہوتا انسان کو کہاں سے آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کروا دے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی لمیٹڈ سوچ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے باؤنڈ نہیں ہے. لیکن اللہ نے کنڈیشن کیا لگائی, من یتق اللہ, مجھے فوکس کس چیز پہ کرنا ہے کہ کیا میں اس تقوی کے معیار پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں. اور اگر میں نہیں اتر رہا تو پھر میں ایکسپیکٹ کروں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ معاملہ ہوگا. اور یہ بات ایسی ہے کہ حال میں جب یہ بارشوں میں پانی وغیرہ کا معاملہ ہوا تھا تو ایک ٹینکر والے جو ہوتے ہیں سوزوکی وغیرہ میں جو پانی سپلائی کرتے ہیں, اس شخص کو بلایا تو اس نے 600 لیٹر سب پانی تھا, 600 ایک گیلن تھا, جو بھی 600 گیلن پانی تھا. تو اب اس سے پوچھا بھائی اتنا ہی ہوتا ہے نا, میں تو مذاق میں پوچھا تھا. اس نے کہا جی سر پہلے یہ کام کرتا تھا, میں تھوڑا اوپر نیچے کرتا تھا, لیکن یہ میں نے ایکسپیرینس کر لیا کہ جتنی بچت ہوتی تھی نا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خرچہ نکلوا دیتا تھا. کبھی موٹر خراب ہو جائے گی, کبھی گاڑی میں کوئی ایشو آ جائے گا, کبھی بچہ بیمار ہو جائے گا, اور پھر جب سے الحمدللہ صحیح طرح چلنا شروع کیا ہے اسی چیز میں زیادہ برکت ہوگی. تو یہ معاملہ ہے کہ انسان اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ انسان کو رزق پرووائڈ کرے. آپ نے جو آیت کتاب التوحید نہیں پڑھی ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کے آگے کیا ہے, ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق نہیں چاہتا, وما اريد ان يطعمون, میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں, بلکہ کیا ہے, ان اللہ هو الرزاق, کہ بے شک اللہ ہے وہ جو رزق دیتا ہے. تو وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كل مكان. تقوی کی میں کیا کیا چیزیں آتی ہے, اور آپ نے کیا کہا توکل کا معیار میں کیا فرق ہے. تقوی کی ایک بات کہہ رہے ہیں, تقوی کی ایک جو ایکسپلینیشن غالباً محمد رضی اللہ عنہ نے کیا کی تھی کہ آپ کسی ایسے راستے پہ جا رہے ہوں جس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو بالکل سمیٹ کے چلتے ہیں, کہ اپنے آپ کو ہر کانٹے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. انسان کی زندگی اسی کے بارے میں ہو کہ میرے اس عمل سے, میرے اس فعل سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیا میں اپنی زندگی میں ہر وہ چیز کر رہا ہوں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے, اور کیا میں ہر اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہوں, ہر اس چیز سے دور جا رہا ہوں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے تینوں معاملات ہیں. جیسے ایمان کی جو بات ہوتی ہے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, الایمان, ایمان کیا ہوتا ہے, کس چیز کا ایمان, 3 ایلیمنٹس آتے ہیں نا, کیا آتے ہیں, نہیں ٹھیک ہے, اس سے پیچھے جو آ رہے ہیں اقرار باللسان, ٹھیک ہے, زبان سے اقرار کرنا, تو زبان کے جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے, جو بات ہوگی وہ بھی شامل ہے, اور تصدیق بالقلب,
دل سے بھی اس کی سچائی یعنی دل مطمئن ہوگا اس بات پہ کہ یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی چلنا چاہیے، اور عمل بالجوار ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں مانوں کہ یہ آگ ہے اور میرا ہاتھ اس کی طرف جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر میں مانتا ہوں کہ یہ آگ ہے، یعنی آگ کا مطلب کیا ہے کہ آگ کیا کرتی ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، ان سب چیزوں پہ میرا اعتماد ہے، تو کوئی بچہ بھی جا رہا ہوگا یا مجھے خدشہ بھی ہوگا نا کہ میرا بچہ اس کی طرف جا رہا ہے، تو میرا اندر سے وجود کام جائے گا کہ میں اس کی طرف جھٹکا ماروں گا، اس کو روکوں گا۔ وہ ضد بھی کرے گا تب بھی میں اس کو زبردستی روکوں گا۔ اور اگر میں نہیں مانتا کہ وہ فجر کے ٹائم سو رہا ہوگا، میں بھی سو رہا ہوں گا، بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں ہوگی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جب اب یقین ہوتا ہے انسان کو کہ ایک معاملہ ایسا ہے تو اس کا وجود اس کی گواہی دیتا ہے، اس کا دل اس بات کو مانتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس وقت باہر کے حالات خراب ہو جائیں، ہمارے گھر والوں کی کیفیت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی قریب سے اپنے آپ کو کسی گناہ کی طرف مائل پاتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ وجود نہیں ہلتا کہ میں کس طرف مائل ہو رہا ہوں، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو تقویٰ میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، کسی سے باتیں کر رہے تھے اور کسی تیسرے شخص کا ذکر آ گیا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مجھے یاد نہیں آ رہا، یا وہ شخص تو موجود بھی نہیں ہے، اور اگر اس طرح اس کا ذکر میں اس کے سامنے کرتا تو اس کو پسند نہیں آتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ غیبت۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ غیبت کرنا کسی کی کیا ہوتا ہے، جیسے کہ تم اس کی ڈیڈ باڈی کا گوشت کھا رہے ہو، تو میں تو بکرے کی ڈیڈ باڈی جو اس کا ہوتا ہے اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، کھا سکتے ہیں کچا؟ نہیں، انسان کا کیسے سوچ سکتا ہوں میں؟ لیکن یہ کام مجھے جو ہے آسان لگتا ہے، اور اس کام میں اگر کوئی شخص بیچ میں روکے بھی، یار ایسا نہ کریں، یار چھوڑو یار، تھوڑی بہت تکلیف، اور میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، بھائی یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو، اگر آپ اس کے سامنے بھی کہو گے اس کا دل دکھے گا تو بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ مجھے جب تک برا محسوس نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے میرے اندر تقویٰ جو ہے وہ لیکنگ ہے۔ اور ہوتا ہے، ہمیں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر دن چیک کرے کہ میرا آج کا دن پچھلے کے دن سے بہتر تھا اور میرا کل کا دن کس طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے اپنے رب سے تعلق میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے اندر تو جھانکوں، ہو سکتا ہے کہ میرے دن میں کوئی ایسا گناہ چل رہا ہو کہ جس کی وجہ سے میرا رب سے تعلق خراب ہو رہا ہے۔ ایسا ہم میں سے کون ہوگا جو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے نہیں آج کے دن تو میرا ایک بھی گناہ نہیں تھا؟ نہیں ہوتا ہم سے۔ تو اپنے گناہوں کا انسان دیکھے کون سی نیکیاں ایسی ہیں، جو کون سے فرائض ایسے ہیں جن کو کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی۔ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو میں ہم سے پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی کبھی خیال نہیں کر پاتے۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں دماغ ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے مستحبات ہوتے ہیں، نوافل ہوتے ہیں جن کو ہم ادا کرنے میں ہمارا خیال بھی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ تقویٰ میں کمزوری ہے، اور ان ساری چیزوں کو کرنا، ان ساری برائیوں سے روکنا جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ توکل کا کوئی اس طرح تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بالکل اسپیسیفک فکس کرائٹیریا ہو، لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ توکل اصل میں عمل ہے کہاں کا؟ توکل اصل میں کس چیز کا عمل ہے؟ تین جو چیزیں ذکر کی نا، دل، زبان اور باڈی پارٹ، باقی جو باڈی پارٹس ہیں، توکل اصل میں ہے دل کا کام۔ تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا دل سب سے پہلے اس چیز پر مطمئن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کیا اس کے موافق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا فوراً کمپلین نکلتی ہے، یا میں صبر کر پاتا ہوں، میں شکر کر پاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ ان صحابیہ کو جب بتایا گیا کہ نبی یعنی آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کا دل ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، ان کا دل اس میجر چیز کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اسی طرح ایک کے بارے میں کہ وہ اپنے استاد سے حدیث ایک کلاس ہو رہی تھی اور بتایا گیا کہ مارکیٹ میں جو ہے ایک ہاتھی آیا ہے، اور عالم میں ہاتھی مشہور مطلب کامن چیز ہی تھی، تو اکثر جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے اور وہ بیٹھے رہے۔ تو استاد نے پوچھا کہ اب تم دیکھنے نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اتنا دور سے جو ہے نا ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، پڑھنے کے لیے آیا۔ تو ان کا دل اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک امام کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کا ایک یہ قافلہ آ رہا تھا، نقصان ہو گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پتا چلا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، کسی اور کا تھا، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ ہی کا تھا، دیا بھی اس نے تھا، اگر لے بھی لیا تو بھی اس نے لے لیا۔ جو ان صحابی اور صحابیہ کا ذکر ہے کہ صحابی آتے ہیں اور ان کی وائف باقی سارا پورا جو معاملہ ہے، کھانا کھایا، سب کچھ کیا، اور پھر ایک سوال کرتی ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور آپ سے لے لے تو اس کا حق بنتا ہے؟ تو پھر بتاتی ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، اللہ نے ایک امانت دی تھی، اللہ نے دے دی۔ دل کیا ہے؟ مطمئن ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ چاہے گا اللہ لے لے گا، اللہ ہی نے مجھے زندگی کس نے، یہ جسم کس نے دیا؟ میری کون سی اوقات ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی کریٹ کر سکتا ہوں؟ جب اس نے یہ جسم دیا ہے تو وہ ریسورسز دے دے گا کہ جسم کو چلا لے گا۔ مجھ سے اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا، مجھ سے اس نے مطالبہ کیا ہے جو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس مطالبے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ کہیں یہ کنسرن میرا اتنا حاوی تو نہیں ہو جاتا کہ جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے میں اس چیز کو اگنور کر جاتا ہوں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میرے توکل میں کم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش تھا پانی کے اوپر، یعنی پانی جو ہے وہ آسمان اور زمینوں سے پہرے کا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو پانی سے، کون سی آیت؟
وخلق كل دابة من ماء، یہی ہے ٹھیک ہے؟ کہ ایک اور میں کل شیء بھی شاید آیت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جو ہے وہ پانی سے، چلے انشاءاللہ اگر یاد آتی ہے، ورنہ ہر مخلوق جو ہے وہ الذی خلق من الماء بشرا، وہاں پہ تو انسان کا ذکر ہے. ہے ٹھیک ہے، یعنی انسان کی زندگی میں، انسان کی حیات میں پانی کی ایک بہت سگنیفیکینس ہے. ہم جو کھانا بھی کھاتے ہیں اس کے پیچھے بھی پانی کا رول ہوتا ہے. ہمارے جسم کو سروائیو کرنے کے لیے، ہماری باڈی کی کمپوزیشن بھی جو ہے اس کے لیے بھی پانی کی بہت سگنیفیکینس ہے. تو اللہ کہتے ہیں وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش تھا پانی پر. اب یہ جو اس نے تخلیق کیا آسمان و زمینوں کو، یہ ایسا نہیں تھا جیسے قرآن میں نظر کھیلتے کھیلتے بھی نہیں کیا، اور ایسے فضول ایسے نہیں کہ بس دل موڈ ہوا تو کرتے نہیں، بلکہ اس سارے پروسیس کا، اس کو 6 دن میں کرنے کا، یہ جو تم سب کو جو آسمان و زمینوں میں دیکھتے ہو، ہر ایک ایک چیز کا ایک مقصد ہے. اور تمہارے اعتبار سے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، کہ وہ تمہیں آزمائے. لیبلو، اچھا انہوں نے ایک آیت، وہ آیت کا ذکر کیا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی، کہ ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ چیز کو. وکان عرشہ علی الماء، کیا کہہ رہے ہیں؟ کان عرشہ علی الماء. یہ کچھ جگہوں پہ اس طرح ہے، کچھ جگہوں پہ اس طرح نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل دی ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں. کہیں پہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی آسمان و زمین سے پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے، معاملات کہاں پہ تھے، کیا پانی کے ذریعے. پانی کے ذریعے تو بیچ میں ایڈیشنل ڈیٹیل ہے، اس کا عرش جو ہے اس سے پہلے پانی پر تھا. اور یہ تخلیق جو کی تھی، تخلیق کی وجہ کیا تھی؟ انسانوں کو، آسمان و زمینوں کو جو تخلیق کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لیبلوکم، کہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے احسن. احسن کا وزن جو ہے یہ کہلاتا ہے سب سے زیادہ، اسم تفضیل کا یہ ورڈ کہلاتا ہے. تفضیل میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز پہ فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے. اب یہ کبھی کمپیریٹیو ہوتی ہے، کبھی سپرلیٹیو ہوتی ہے. کمپیریٹیو اگر 2 لوگوں میں ہو رہی ہے، سپرلیٹیو اگر باقی سب کے مقابلے میں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے بہترین. کس اعتبار سے بہترین؟ دکھنے کے اعتبار سے، کون سب سے اچھا میک اپ کرتا ہے، کون سب سے اچھا ہیئر اسٹائل رکھتا ہے، کون سب سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، کس کے جسم سب سے زیادہ اچھا ہے، کس کے بچے سب سے زیادہ اچھے ہیں، کس کا گھر سب نہیں. احسن کون ہے کس اعتبار سے؟ عملاً، عمل کے اعتبار. اور پھر عمل میں آپ یاد رکھیے گا کہ عمل سے مراد صرف اور صرف جسم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جوارح کا عمل بھی آتا ہے، زبان کا عمل بھی آتا ہے، اور دل کا عمل بھی آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تم میں سے کون ہے سب سے زیادہ بہترین، یا کون ہے بہترین عمل کے اعتبار سے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ احسن تفضیل کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کی کیٹیگری نہیں بنائی کہ یا تو وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، بلکہ اس میں درجات بھی ہیں اور درکات بھی ہیں. اچھائی کے درجات بھی ہیں اور برائی کے درکات بھی ہیں. ہر اچھائی کرنے والا شخص ہے وہ برابر نہیں ہوگا دوسرے سے. کچھ اچھائیاں زیادہ اچھی ہوں گی دوسرے سے، اور کچھ برائیاں زیادہ بری ہوں گی دوسری برائیوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں تفاوت رکھا ہے، ڈفرینس رکھا ہے. انسان کو چیک کیا جائے کہ کون ہے وہ زیادہ اچھا عمل کرے. اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اس کی 2 بنیادی کنڈیشن کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، کہ اس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو. آخرت کے اعتبار سے ہوا منصورہ، آخرت کے اعتبار سے عاملۃ ناصبہ. عمل کرنے کے باوجود کچھ فائدہ نہیں ہے. عمل کرنے کے باوجود انسان آخرت میں تلاش بھی کر رہا ہوگا میں نے تو انسانیت کی اتنی خدمت کی تھی، ہیومینٹی کو میں نے سب سے زیادہ پرائرٹی دی تھی، جانوروں کی میں نے اتنی زیادہ خدمت کی تھی، ڈیفارسٹیشن کے خلاف میں نے اتنی محنت کی تھی، لوگوں کو پانی صاف ملے اس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی. کہاں ہے میری اس محنت کا اجر؟ اس محنت کا اجر دنیا میں تھا، دنیا میں مل گیا، لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی، کچھ پیسے مل گئے، نہیں ملا آپ کو دل کا سکون مل گیا دنیا میں. اگر آخرت کے اعتبار سے آپ کو کیوں اس کی کوئی ریوارڈ چاہیے؟ کیا آپ کا وہ عمل آخرت کے لیے تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو؟ اگر نہیں تھا تو پھر آخرت میں رب سے کیوں آپ کو اس کا ریوارڈ؟ تو عمل کی قبولیت سب سے پہلے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اور صرف کرنے کی جو وجہ ہو وہ اللہ کی رضا ہو بنیادی طور. دوسرا کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی ہمارے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب جو امتیں گزری ہیں ان کے اپنے رسول کے اعتبار سے کہ وہ ان کی شریعت کے مطابق ہو. اگر ان دونوں کرائٹیریا پہ نہیں آ رہا تو پھر وہ عمل جو ہے وہ احسن نہیں کہلایا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بھی بھول جائے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں، سمجھ نہیں آ رہا، کبھی مایوسی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے، ہر دوسری چیز میں ایشو ہو جاتا ہے، تو وہ کیا یاد رکھے کہ اس ہر چیز میں میری زندگی کا، میری وجود کا اصل جو بنیادی مقصد ہی کیا ہے وہ ہے کہ میری آزمائش ہے. اس ایلیمنٹ کو آپ اگر اپنی زندگی سے ہٹا دیں گے، یار کوئی تو ایسا لمحہ ہے نا ایسے جہاں پہ میں آزمایا نہ جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے ڈیفالٹ پرپز سے ہی ہٹا. اس زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، اور اس کی کامیابی کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں. تو جہاں پہ انسان یہ چاہے کہ نہیں تھوڑا سا بریک مل جائے نا، 24 گھنٹوں میں سے آدھے گھنٹے کی تو انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے نا، تھوڑا تو ریلیکسیشن چل ٹائم بھی ہونا چاہیے. تو پھر اگر حلال طریقہ ہے تو پھر وہ
اسی ابتلا میں شامل ہے، اسی عبادت میں شامل ہے. اگر آپ اپنے جسم کو اس لیے راحت دے رہے ہیں کہ چلو میں رات کو اچھے طریقے سے قیام کر لوں گا، تو یہ راحت بھی اختیار کرنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر وہ والی انٹرٹینمنٹ ہے کہ یار اتنی عبادت کر لی، اب تھوڑی تو انٹرٹینمنٹ ملے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ چیز بھول رہا ہے کہ وہ جو آدھا پونا 1-3 گھنٹے جو ہے وہ بھی چونکہ میری اسی زندگی کا حصہ ہے، تو اصل میں وہ بھی میری آزمائش کا ہی وقت ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل کے ذرا 1-2 فون کال کر لی، کچھ معاملات کر لیے اور پھر واپس ایگزامینیشن ہال میں آ جاؤں گا. ایسا نہیں. جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک یہ زندگی ہے، ہر ایک عمل جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے اسی اعتبار سے کہ اپنے امتحان کو آپ کیا کریں. اور انسان جو کچھ بھی کرے گا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آخر میں کیا ہوگا؟ جب کتاب ملے گی تو انسان کیا کہے گا؟ ما لی ھذا الکتاب، سورہ کہف میں، لا صغیرۃ ولا کبیر، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی. بڑی چیزوں کے بارے میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں الحمدللہ، چھوٹی چیز ہوتی ہیں اس وقت ہر ایک چیز شامل ہوگی. ایک چیز جو انسان اگر بھول بھی گیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گی کہ یہ بھی کیا تھا، اور اس وقت یاد آ جائے گا ہاں کیا تو تھا. لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اتنی بھی چیز نوٹ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کی زندگی میں اگر چل رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر پرپس کے چل رہی ہے. ہر اس چیز کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی آزمائش کی جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں یا کہیں گے کہ تم سب جو ہے وہ موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، تو اب ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں مل بچتا کہ وہ آپ کی اس بات کا کوئی صحیح طریقے سے معقول طریقے سے جواب دیں. جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن انہوں نے انکار پھر بھی کرنا ہے، تو وہ اپنی ہٹ درمی میں لیقولن الذین کفروا، یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو صرف کیا ہے؟ جادو ہے، کھلا جادو. جادو کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں مثال کے طور پہ کسی شخص کا قتل کر دیتا ہوں معاذ اللہ، اور میں کہتا ہوں مجھ پہ تو جادو ہوا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اختیار میں نہیں تھا، تو میری تو غلطی نہیں ہے نا مجھ پہ جادو کیا گیا. آپ پہ اگر کسی بھی شخص پہ کسی اس پہ جادو ہو جائے تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ بات یہ ہے کہ بھائی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بات کہ اس سے خیریت الماس صاحبہ نہیں اس کلاس میں جو پھر آپ دوسری کلاس میں پتہ کریں، تو پھر ان کو کہتے ہیں وہ ان سے پرسنل رابطہ کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی آئے نہ ہو یا چلے گئے ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی جواب نہیں آتا کہ بھائی کس طرح ہم ان کی بات کو ریفیوٹ کریں، کس طرح ہم ان کی بات سے ڈس ایگری کریں، تو کہتے ہیں یہ تو صرف جادو کی بات ہے. ایک مفسر نے کہا کہ اس وقت مطلب سوچنے کی بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قبول کر لیتا ہے، جو شخص دین کو قبول کر لیتا ہے، اس پہ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہے. تو جس پہ جادو ہوا ہے اس کا تو کوئی اختیار نہیں. تو آپ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جو کفر کر رہے ہو، جو آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، آپ کے پاس کیا ایسا پروٹیکٹیو میجر تھا جو کہ آپ اس جادو سے بچے ہوئے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تمہیں بھی پتا ہے. تمہیں بھی پتا ہے کہ تم لوگ جادو کو بہتر جانتے ہو، تمہاری ہسٹری میں رہا ہے، تم جادو کو جانتے ہو، تمہیں سب پتا ہوتا ہے. لیکن تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہو گئے ہو، اس لیے جو بھی تمہیں بہانا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی طرف نسبت کر دیتے ہو. آپ انشاءاللہ رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے کی اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. But humanity is the best religion to people, but humanity is the best religion. الدین عند اللہ الاسلام. کیونکہ اس طرح سے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے بتایا کیسے کہا تھا. ایک سلسلہ یوسف سے کہ اگر کسی کو سال ایک دو کوئی آزمائش نہیں آئے تو یہ ناٹ ہے فارغ الوفیق. بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ انسان کی آزمائش یعنی وہ چیزیں ویسے تو پوری زندگی آزمائش ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، تو واقعی بڑی پریشان کوئی بات ہے کہ انسان ذرا سوچ. جی بالکل یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسن اور اکثر نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ کہا کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوالٹی مطلب ہے. انشاءاللہ اس بات کو پھر اگلی کلاس سے پھر